السلام علیکم جی ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی موجودگی کا اظہار تو ضرور کیا کریں، کم از کم آپ ناول نہیں سن رہے، فی الحال لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انتظار ضرور کریں، لیکن کامنٹ کر کے اپنی جو ہے حاضری ضرور لگا دیا کریں۔ پتہ چلنا چاہیے نا کہ کون کون دلچسپی لے رہا ہے، کون کون چینل کو ڈیلی وزٹ کرتا ہے اور کون انتظار میں ہے کہ جلدی سے لاسٹ ایپیسوڈ آئے تو ناول کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے۔ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کریں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میں جو ہے اکیلی نہیں بول رہی، مجھے سننے والے بھی موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب، تو اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے۔ ناول کا نام ہے شب یقین، مصنفہ ہیں ہادیہ مغل، قسط نمبر 5۔ اگلے دن وہ بنا کسی تاثر کے سامان پیک کیے ریڈی تھی۔ شارف کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر کے مناظر میں مگن ہوئی۔ ایسا لگ رہا ہے یقین کی شب قریب آ رہی ہے۔ شام الوی کا سایہ میسر آنے والا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کچھ کھو بھی جائے گا۔ کھو تو میں چکی ہوں۔ مشل کو آہن مل سکتا ہے تو مجھے شام بھی ضرور ملے گا۔ تخیل کی دنیا میں یقین کی مہر جماتی وہ پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے ضروری کارروائی کے بعد وہ جہاز میں بیٹھے تھے۔ شارف ابدال نے اس کی خاموشی، اس کا پرسوز سا حسن بمشکل برداشت کیا۔ شائن لائک اے اسٹار ماڈلنگ ایجنسی سے میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ پرفیوم کے بیسٹ شوٹ کے لیے میں ماڈل بھی سلیکٹ کر چکا ہوں۔ بس تم نے اسے اپنی باتوں سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ویسے وہ ماڈل کچھ الگ طبیعت کا ہے، تمہارے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں تم اسے ہینڈل کر لو گی۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے وہ تفصیل سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ کل کی میٹنگ تمہاری فکس ہے۔ پہلے میں سوچ رہی تھی انہیں پرسنلی انوائٹ کر لوں، لیکن نہ جانے ان کی نیچر کیسی ہو، تو جس ہوٹل میں وہ ٹھہر رہے ہیں وہیں تفصیلی بات کر لینا۔ چلو معاذ رو رہا ہے، میں پھر بات کرتی ہوں۔ دیپا کی فون کال اٹینڈ کر کے وہ ونڈو کی جانب چلا آیا۔ باہر کے مناظر دیکھتا وہ آج پھر 6 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ مہتاب کی یاد شدت سے ابھری تو آنکھ کا کونا نم ہونے لگا۔ سترہ بیگم اسے بتا چکی تھی، مشل کا آنا اور پھر خلا کے پیپرز۔ وہ کچھ الجھا سا تھا۔ آہن کی نیچر بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے آہن کو کال ملائی۔ بھائی دیبا کو کہیے گا لہنگا ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ کال پک ہوتے ہی آہن کی کھنکتی آواز سنائی دی تو وہ پیشانی مسل کر رہ گیا۔ آہن پریشان ہو۔ دوسری جانب ڈرائیونگ کرتے آہن الوی کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ بھائی اپنے دشمنوں کو ایک بار پھر دیکھنا اور اسی دشمن سے گہرا تعلق ہونا آسان بات تو نہیں، لیکن آہن الوی چھوٹے موٹے معاملات ہینڈل کرنا جانتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی پر اعتمادی ہی شہرام کے لیے کافی تھی۔ کل میں کافی بیزی رہنے والا ہوں، شاید رات لیٹ گھر آؤں۔ آج میں اپارٹمنٹ میں ہی رکوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی آج ذرا ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ شام سمجھ چکا تھا وہ کہاں جانے والا ہے۔ بیسٹ آف لک میرے گمنام ستارے۔ یو ٹو بھائی۔ کال کٹ کر کے اس نے سپیڈ بڑھائی تھی۔ شاندار پرشکوہ عمارت کو اپنی براؤن آنکھوں سے دیکھتا وہ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ گھنے براؤن بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیے وہ آگے بڑھا۔ بلیک چیک کوٹ کی شکنیں وہ چلتے ہوئے درست کرتا گیا۔ شارف صاحب کو ٹائم بتا دیا تھا نا؟ اپنے ساتھی سے تصدیق کرتے سیاہ شائن شوز میں مکید پاؤں آگے بڑھائے۔ گلاس ڈور کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوا۔ سائڈ پر موجود گارڈ نے بھی شہرام الوی کو اشتیاق سے دیکھا۔ سر 1 منٹ پلیز رک جائیں۔ گارڈ کی آواز پر وہ حیرت سے مڑا۔ شہرام کے اسسٹنٹ نے تعجب سے گارڈ کو دیکھا۔ آنکھوں میں دھندی ابھری دیکھ کر شہرام گلاسز اتار کر اسے تنبیہ کرنے لگا۔ سر میری بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو روک کر آپ کا وقت ضائع کر چکا ہوں، لیکن پلیز سر ایک سیلفی، پلیز سر انکار مت کیجیے گا۔ شہرام کئی ثانیوں سے دیکھتا رہا۔ آنکھوں کے کونوں میں بہت سی کرچیاں سمٹ کر تھم سی گئی۔ گلاسز درست کرتے وہ گارڈ کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ سر شارف صاحب ویٹ کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ شہرام الوی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور گارڈ کی جانب متوجہ ہوا جو ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ موبائل دیں اپنا۔ شہرام نے ہتھیلی سامنے کی۔ بوکھلا کر گارڈ نے موبائل جیب سے نکال کر سامنے کیا۔ شہرام نے بے ساختہ کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے 2-3 پکس ایک ساتھ لی۔ گارڈ کے چہرے پر حیرانگی مکمل طور پر سمٹ آئی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مشہور ماڈل ایسے اس کو اپنے برابر کھڑا کرے گا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے بتایا تھا کہ وہ شخص کتنی اونچی مسند پر براجمان ہے۔
سب انسان برابر ہیں، یہ اونچ نیچ حیثیت ہم نے متعین کی ہے۔ اپنی بیٹی کو میرا سلام کہیے گا۔ ایک جانب ہونٹ پھیلائے میٹھی سی مسکراہٹ کے سنگ اس نے سلام اس شخص کے حوالے کر کے شاید مزید حیرانی میں دھکیلا تھا۔ گارڈ نے سیلوٹ نما انداز میں اسے سلام کیا، جواباً وہ کندھا تھپ تھپاتے آگے بڑھتا چلا گیا۔ آئندہ کوئی شخص اگر براہ راست مجھ سے مخاطب ہو تو کوشش کرنا کہ اپنی زبان بند رکھو۔ مت بھولو اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اگر وہ دروازہ نہ کھولتا تو شاید یہ زحمت میرے ہاتھوں ہوتی۔ جی سر، میں سمجھ گیا۔ مقابل نے محض سر جھکا کر سامنے موجود دروازہ ناک کیا۔ گھڑی دیکھتا وہ راہداری میں سجے کمروں کے دروازوں پر بھی گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس شارف صاحب اپنی ازلی خوبصورتی کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے۔ ویلکم مسٹر شام۔ قدرے آگے بڑھ کر وہ شان کے گلے لگے، لیکن مقابل نے ہاتھ ملانے پر ہی اکتفا کیا۔ شارف صاحب مقابل کی واضح حرکت دیکھ کر بھی ضبط کر گئے۔ ابتدائی کلمات کے بعد وہ دروازے سے پیچھے ہوئے۔ شہرام نے قدم آگے بڑھائے، نظر بے ساختہ سامنے شاندار کمرے کی جانب گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ نظر کمرے کو دیکھ کر ہرگز نہیں پھیلی تھی، وہ نظر سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر پھیلی تھی۔ زمین و آسمان شاید آج صحیح معنوں میں شہرام الوی کے لیے گھومے تھے۔ وہ اپسرا تھی یا شہزادی، یا پھر ماہتاب الوی، یا پھر شہرام کی جانا۔ بہت سے نام ذہن میں ابھر کر معدوم ہوئے۔ لب سختی سے بھینچ لیے گئے، آنکھوں کی پتلیاں واپس اپنی جگہ پر آئی۔ جان سے انجان بننے کا سفر کا آغاز ہوا تھا، لیکن صرف اور صرف شہرام الوی کی جانب سے۔ مقابل کی حالت تو ساکت تھی، خوبصورت میک اپ سے آراستہ، آنکھیں ہلکی سے پھیلی۔ شام، سرخ لبوں سے ایک سرسراہٹ سی نکلی تھی۔ بھوری مائل آنکھوں نے بھی نگاہ مکمل اس پر طاری کی تھی۔ خوبصورت ادھورے سے پیراہن میں وہ اپسرا کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، لیکن شہرام الوی کا ایمان تو نہیں، دل ضرور ڈگمگایا تھا۔ نگاہ میں حقارت مکمل امڈ آئی۔ وہ ماہتاب الوی تھی۔ شہرام الوی کو نہ جانے یقین کرنا مشکل لگا۔ وہ برہنہ بازو، برہنہ پنڈلیوں کے ساتھ ماہتاب الوی ہی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا، یعنی وقت نے ماہتاب الوی سے شرم و حیا کے سب حق چھین لیے تھے۔ سیاہ چمکدار سی آنکھوں میں بے رنگ پانی نمودار ہوا۔ اپنی حالت پر اسے افسوس کی بجائے نفرت محسوس ہوئی۔ کیا ایسا بھی مقام آنا تھا کہ وہ اپنی محبت کے سامنے یوں بے باک سی آتی؟ کیا وقت نے مدار گھما دیا تھا؟ وقت نے ماہتاب کو شرم سے غرق کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ گلاب بدن اپسرا تھی، لیکن شہرام کو وہ ایک بے حیائی کا پیکر لگی۔ سنہری بالوں کی گھنگریالی لٹیں ارد گرد بکھیر کر گہرے راز چھپانے سے قاصر تھی۔ نفرت کا ایک اور پہلو شہرام الوی کے حوالے ہوا تھا۔ بیٹھیے مسٹر شام، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ شارف صاحب نے آداب میزبانی نبھائے۔ کمرے میں 2 گارڈ مزید موجود تھے، جو دروازے پر ایستادہ تھے۔ 3 مردوں کے درمیان وہ اکیلی بے باک حلیے میں تھی۔ شہرام کو سمجھنے میں قباحت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں کس حیثیت سے موجود ہے۔ یہ یقیناً شوبز کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے، اور ایسی خوبصورتی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ ان کا یہ خوبصورت سا انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ شوبز کے ہر ایکٹر کی باہوں میں نظر آئیں گی۔ ایک بے باک نظر وجود پر ڈال کر وہ ایک بار پھر سمٹا سا مسکرایا۔ ماہتاب الوی بے بسی سے سمٹ بھی نہیں پائی۔ مقابل کے لفظ کوئلے کی طرح وجود پر لگ کر سلگ اٹھے تھے۔ دل تڑپ تڑپ کر کردار کی گواہی دینا چاہتا تھا، لیکن لب سل چکے تھے۔ سیاہ گھور سی نگاہ میں آنسو کا سمندر امڈ آیا، لیکن بہا کر وہ تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ وجود کانپ سا گیا تھا۔ ہاں، شارف صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ شہرام، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شارف صاحب کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سوالیہ انداز سی نظر اس نے شارف پر ڈالی، جو گارڈ کو اشارے سے ٹیبل پر گلاس سجانے کا کہہ رہے تھے۔ شارف صاحب، میں نہیں پیتا، ایون میں کچھ بھی کھانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ آپ کام کی بات پر آئیں۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ ملازم کو روک چکا تھا۔ ایسا تو نہیں چلے گا، کچھ بھی ٹرائی کریں، پر آپ ایسے نہیں جائیں گے۔ پھر لنچ ڈن کر لیتے ہیں، شارف صاحب پرسوچ سے بولے۔ شیور، پر لنچ اسی ریسٹورانٹ میں پھر کبھی۔ ڈن۔ شارف صاحب مسکرا کر کاؤچ پر سیدھے ہوئے۔ آپ شاید تعارف کروانے والے تھے۔ شہرام نے دوبارہ نگاہ ماہتاب پر ڈالی، جو اب انگلیاں مسلتی مکمل بے چین تھی، جس کی مخروطی انگلیاں نیل پالش اور مختلف رنگز سے سجی ہوئی تھیں۔ یہ میری بہو ہیں۔ لفظ تھے یا تیر، شہرام کو سمجھنے میں دقت ہوئی۔ اس کے سانس میں رکاوٹ پڑی تھی۔ چھن سے اندر، بہت اندر ٹوٹ کر کچھ بکھرا تھا۔ دل کی امید، ہاں امید ٹوٹی تھی۔ یہ شاید امید ٹوٹ جانے کی آواز تھی۔ دل کو رلایا تھا، مضبوط ہاتھوں اور بازوؤں کی رگیں ضبط سے تن گئی تھیں، لیکن چہرے پر ایک جانب سمٹی مسکراہٹ تھی، جو ان 6 سالوں میں اس کی شخصیت کا خاصہ رہی تھی۔
اس کی ایک جانب لبوں والی مسکراہٹ نے شہرام الوی کو شہرت پر پہنچایا تھا، تبھی دل کی ریزہ ریزہ ہوئی حالت پر وہی مسکراہٹ خوبرو چہرے پر امڑ آئی تھی۔ واؤ دیٹس گریٹ! کاروباری دنیا میں ایسی خوبصورتی کافی فائدہ مند ہوتی ہے، اور اتنی نوخیز کلیاں فائدہ بھی دگنا دیتی ہیں۔ نوکیلے وار برہنہ بازو برہنہ پنڈلیوں کو ہی جیسے زخمی کرنے پر تلے تھے۔ کاش مہتاب الوی کے پاس اس وقت جادو کا پیرہن ہوتا جو وہ اوڑھ لیتی، اپنی رعنائیاں اس شخص سے چھپا لیتی۔ وہ رعنائیاں اس وقت اس کے لیے غلاظت جیسی تھیں جو اس کے وجود سے چپک چکی تھیں۔ غلاظت کے بعد اب درد کا وقت تھا جو شہرام الوی اپنے کاٹدار لفظوں سے پہنچا رہا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ دونوں مٹھیوں کو دائیں بائیں رکھے اس نے کاؤچ پر دباؤ ڈال کر بمشکل یہ جملہ کہا۔ آپ کو مزید فریش ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے جیسا جذبات سے عاری شخص آپ کو دیکھ کر تھم گیا ہے تو باقیوں کی الامان۔ شہرام نے ایک اور نوکیلا تیر اچھالا۔ سرخ دھاریوں سے بھری نگاہیں افسوس سے شہرام کی جانب اٹھی۔ سر ہلکا سا نفی میں ہلا، گویا یقین دلانا چاہا کہ غلط سمجھ رہے ہو۔ شہرام نے نگاہ حقارت بدل کر مقابل شخص کو دیکھا۔ وہ مزید حسین ہو چکی تھی، شہرام الوی کی پہنچ سے بہت دور۔ وہ لڑکی اب دو آتشہ حسن کی ملکہ تھی۔ وہ سیاہ گلاب بن گئی تھی، ایسا سیاہ گلاب جو حقارت میں بھی مبتلا کر دے اور جو قیمتی بھی ازہد تھا۔ اس کے برہنہ بازو سے جھلکتی بے داغ جلد، اس کے حسین چہرے پر سجا مصنوعی حسن اسے مزید تازگی عطا کیے ہوئے تھا۔ شہرام کو اپنی نگاہ پر افسوس ہوا تھا۔ وہ کیوں دیکھ رہا تھا اسے؟ کیا حق باقی رہا تھا؟ وعدہ وفا سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ جائیں مہتاب، شہرام صاحب کا دل بے اختیار ہو رہا ہے، کہیں وہ مکمل بہکنے کا حسین سامان دیکھ کر بہک ہی نہ جائیں۔ شارف صاحب مدھم سا مسکرا کر ایک گہری بات کی تک مہتاب الوی کو اپنا آپ کیچڑ میں دھنستا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں شارف صاحب، میں اپنا معیار بہت بلند رکھتا ہوں۔ مہتاب کا دل چاہا وہاں موجود قیمتی گلاس میں سے ایک اٹھا کر اپنی گردن کے آر پار کر لے۔ یہ لفظ اذیت اس کی روح چھلنی کر رہے تھے۔ زندگی نے بھی کہاں لا کر پٹکا تھا، جس شخص کی خواہش میں اتنے سال تیاگ دیے تھے وہ شخص ملا بھی تو ایک بند کمرے میں، ایسے بند کمرے میں جہاں ذرہ ذرہ گناہ کی غلاظت جمی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ جھٹ سے سامنے بنے پرتعیش واش روم میں بند ہوئی۔ بند تو شہرام الوی کا دل بھی ہوا۔ بھوری آنکھوں میں ہزاروں خوابوں کی چبھن نے دھوم مچائی، جبڑے تن سے گئے تھے۔ کوئی شہرام الوی سے پوچھتا کہ اس نے زندگی میں سب سے زیادہ اذیت کہاں محسوس کی، وہ برملا کہہ دیتا یہاں، اس لمحہ، اس کھڑی اپنی محبت، اپنی زندگی کو ایک نامعقول حلیے میں کسی غیر کے پہلو میں براجمان دیکھ کر، ایک پاکیزہ لڑکی کو برہنگی میں دیکھ کر، جو اذیت، جو تکلیف، جو ذہن میں بجھی سوئیاں روم روم میں محسوس کر کے یہاں تڑپ مچی تھی۔ یہ تڑپ تو اس تڑپ سے کہیں زیادہ تھی جب بے امان سا سڑکوں پر تڑپا تھا، ان سیاہ سڑکوں پر چیخ چیخ کر رویا تھا۔ ویل مسٹر شہرام، کام کی بات پر آتے ہیں۔ شارف صاحب آخری نگاہ مہتاب پر ڈال کر پلٹے اور شہرام کی جانب متوجہ ہوئے۔ آئی تھنک دیوا نے آپ کو تفصیل بتا دی ہوگی۔ میں چاہتا تھا یہ کمرشل بھی آپ کرتے، یعنی پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پر جلوے بکھیریں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ یہ کمرشل ہائی ریٹ پروجیکٹ ہے اور ایک قسم کا رائل ٹائپ کمرشل ہے۔ ایون میں آپ کو دگنا پے کروں گا، بشرط یہ کہ آپ اس کمرشل میں ایز اے ایکٹر کام کریں۔ شارف صاحب نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ ویل، پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، لیکن میں نے ایز اے ماڈل اس انڈسٹری کو جوائن کیا تھا۔ ایز ایکٹر، ایز اے کمرشل سٹار بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میں صنف نازک کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا، جبکہ ایک پرفیوم کا ایڈ ہے، تھوڑا بولڈ پلس ڈارک ہوگا۔ آبویسلی اس میں صنف نازک قریب آئے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں اپنے کام کے معاملے میں تھوڑا نہیں، بہت پوزیسو ہوں۔ شہرام نے صاف انکار کیا۔ شارف صاحب محض پیشانی سہلا کر رہ گئے۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں کا رخ مڑا۔ شہرام نے واضح اس کا متورم چہرہ دیکھا جو رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ ناک سرخ ہو کر مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ سیاہ بھون میں اب بھی پانی موجود تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ مہتاب؟ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھے جبکہ شہرام نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ شارف صاحب کے ماتھے پر اس کی ہٹ دھرمی سے بل نمایاں ہوئے۔ وہ آج پھر ان کا بنا بنایا کام بگاڑ رہی تھی۔ چند منٹ کی میٹنگ رہ گئی ہے، پھر چلتے ہیں۔ آپ بیڈ پر بیٹھو۔ وہ مزید قریب ہوئے جبکہ مہتاب نے ہاتھ کھڑے کیے تاکہ وہ دور ہی رہیں۔ شہرام الوی کا دل تڑپا تھا، ماتھے کی رگ پھول رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر جانے کو کہہ رہا تھا اور یہ کس قدر گہری بات تھی۔ میں یہ کمرشل کرنے کے لیے تیار ہوں شارف صاحب، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ شارف کا اس کے قریب ہونا شہرام الوی کے لیے سلگنے کی آخری حد جیسا ہی تھا۔
شارف صاحب کے چہرے کی تازگی بحال ہوئی، یک لخت وہ اس کی جانب مڑے۔ مہتاب کو ان کا اس کی جانب متوجہ ہونا سانس خارج کرنے کے لیے موقف ثابت ہوا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ ڈن کریں۔ شرط سن لیں شارف صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بہو انکار کر دے۔ شارف صاحب کی بے تابی پر وہ استہزائیہ سا مسکرایا اور اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ شارف صاحب کے لب سکڑے تھے جبکہ مہتاب کی آنکھوں میں بے یقینی ابھر آئی۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا، وہ شاید جان چکی تھی، لیکن آج وہ ہر ستم آزمانے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ مہتاب الوی کو کڑی سزا دینا چاہتا تھا۔ دل توڑنے کی سزا تو ایک طرف تھی کہ وہ بے وفائی کی بھی مرتکب ہوئی تھی، اس میں مہتاب کا کیا عمل دخل ہے؟ شارف صاحب کی سوالیہ نگاہ شہرام کے ساکت چہرے پر تھی۔ میں یہ کمرشل کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ میرے ساتھ مہتاب ایز اے کو سٹار کام کریں۔ مہتاب کو یقین نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بھی کوئی شرط رکھے گا۔ دونوں ہاتھوں کو قدرے بھینچ کر ضبط کیے وہ چند قدم مزید پیچھے ہوئی۔ شارف، میں محض آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں آئی تھی، اس سے زیادہ امید مت رکھیے گا کہ میں کسی ڈرامہ، کمرشل یا فلم میں کام کروں گی۔ آنسوؤں کا گولہ حلق میں اتارے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ لہجہ لڑکھڑاہٹ لیے تھا لیکن لفظ مضبوط تھا۔ شہرام نے بے ساختہ بال سہلا کر سیدھے کیے اور ٹھوڑی پر انگوٹھا پھیر کر ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو سرخ ہو کر مزید دل نشیں ہو رہا تھا۔ ایز یو وش مس مہتاب، بائی دا وے یہ کمرشل اس میٹنگ روم کے کام سے کئی زیادہ صاف ثابت ہو سکتا ہے۔ عین نازک نس کو دبا کر گویا تکلیف کا شدت بھرا تاثر مقابل کی جانب اچھالا گیا۔ مسٹر شہرام، آپ پلیز بیٹھیں، اور یہ میری بہو ہیں، انہیں میں لایا تھا محض میٹنگ کے داؤ پیچ سمجھانے کے لیے۔ آپ شاید غلط رائے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ شارف صاحب کو اس کی بات ناگوار لگی لیکن اپنے فائدے کے لیے وہ شہرام الوی سے گالیاں بھی آرام سے سن سکتے تھے اور مقابل شخص کا کردار دیکھ کر وہ مہتاب کو کچھ بھی بنا سکتے تھے، جیسے آج بہو کی حیثیت سے تعارف کروایا تھا۔ اوپس، میری مجال کہ میں ایک لیڈی کے بارے میں غلط رائے قائم کروں؟ قطعی نہیں، میں صنف نازک کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ وہ بے ساختہ کان کی لو چھو گیا۔ بہرحال مجھے دیر ہو رہی ہے، لنچ کا وقت بھی نکل گیا ہے۔ میں ایز اے ماڈل شوٹ کے لیے ریڈی ہوں، اگر کمرشل کا ارادہ ہو تو مس مہتاب کو کنوینس ضرور کیجیے گا۔ ایسے حسین چہرے اگر انڈسٹری میں آ گئے تو فلم انڈسٹری راتوں رات کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو جائے گی۔ ویل، باقی ڈیٹیل آپ میرے اسسٹنٹ کو دے دیجیے گا، سائن کے لیے پین ملے گا؟ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے فائل سامنے کھسکائے، وہ پین کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ مہتاب بھی سامنے کاؤچ پر بیٹھ کر دوبارہ مکمل پر اعتمادی سے بیٹھی۔ چہرے پر اجنبیت ابھر آئی۔ جب اس ظالم صیاد کو پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں کر کرتی؟ کس حق سے کرتی؟ وہ کچھ بھی تو نہیں تھا مہتاب کا۔ کیا واقعی نہیں تھا؟ لیکن دل کیا راز چھپائے بیٹھا تھا؟ یہ دل کیوں بے تاب سا تھا؟ یہ مہتاب الوی شاید کبھی عیاں نہیں کر سکتی تھی۔ سائن کر کے اس نے پین سائڈ پر رکھا، گلاسز ایک بار پھر آنکھوں پر جمائے۔ بھوری آہ زدہ آنکھیں اوجھل ہوئی۔ بھوری آنکھوں کے کونے نمی سے اٹھ گئے تھے لیکن ان سیاہ شیشوں نے بھی راز چھپا دیا تھا۔ سی یو سون، اللہ حافظ۔ شارف صاحب سے ہاتھ ملا کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ مہتاب کی ساری حسیات بیدار ہوئی۔ روم روم آنکھ بن کر چمک اٹھا کہ وہ جاتے ہوئے اسے دیکھے گا، ایک ادھوری نظر ڈالے گا، وہ آنکھوں سے راز عیاں کر دے گی۔ لیکن ساری امید تب ملیا میٹ ہوئی جب وہ دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی جا چکے تھے لیکن مہتاب الوی ساکت تھی۔ دل، دنیا، وقت، کائنات، سب کچھ مہتاب الوی کے لیے تھم چکا تھا۔ آہن، کہاں ہو تم؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فوراً آہن کا نمبر ملایا تھا۔ ماتھے کی پھڑکتی رگ اسے مائیگرین کی طرف دھکیل رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، مجھے بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ آہن اس کے لہجے میں پوشیدہ درد پل بھر میں سمجھ چکا تھا۔ بھائی بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ ایس پی سے ملی اطلاع کے مطابق ابھی بلڈنگ میں داخل ہوا ہی تھا جب شام کے فون نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ شام اسے بہت کم فون کرتا تھا۔ فون کال پر اس کی بھاری آواز سن کر ہی وہ جان چکا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ شام نے بے ساختہ آنکھوں کے کونے مسلے، سرخ ڈوروں والی آنکھیں، شرٹ کے کھلے بٹن۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بھائی بتائیں مجھے، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آہن کی آواز اب اسے دور سے سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے کونے رگڑتے اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ ایک دم اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کیوں؟ محض ایک لفظ زبان سے بمشکل ادا ہوا تھا۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں ہی کیوں ہر بار؟ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا وہ دانت پیستے ہوئے گھررایا تھا۔ گرم سیال بہتا داڑھی میں جذب ہوا۔ آج پھر 6 سال پہلے والی تکلیف ابھر آئی تھی۔ سلے ہوئے زخم ادھڑ کر خون رسنے کی وجہ بن گئے۔ ایک جھٹکے میں اس نے گاڑی روکی تھی اور وہ چیخ اٹھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مار کر اس نے اندر بڑھتی کھولن ہاتھوں سے نکالی۔
شارف کا اسے چھونا، اسے بات کرنا اسے کیوں چبھا تھا؟ اور کیا وہ اتنی بے حیا ہو گئی تھی کہ اپنے شوہر کے بجائے اپنے سسر کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کر رہی تھی؟ شارف ابدال ڈیزائنر تھے، ان کا اپنا برانڈ تھا، تو کیا وہ ان کے لیے کام کر چکی تھی؟ نہیں، وہ اس حد تک نہیں جا سکتی۔ اس نے فوراً سے پہلے گوگل اوپن کیا تھا۔ مہتاب کا نام ڈالتا وہ من میں اپنے خیالات کی نفی کرتے تڑپ اٹھا تھا۔ امیجز میں جا کر اس نے سب جگہ سرچ کیا، لیکن مہتاب کہیں نہیں تھی۔ دل کو جیسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا، لیکن اس کا سنہرا روپ، دلکش رعنائیاں اس کی حقیقت کو اچھے سے عیاں بھی کر رہے تھے۔ آہن کی کال آنے لگی تو اس نے فوراً سے پہلے ریسیو کی۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ بتائیں مجھے آپ نے کال کیوں کی تھی؟ آپ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ آہن کے بے چینی بھرے سوالات پر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سمٹ آئی تھی۔ وہ لوٹ آئی ہے آہن، اب تو لگتا ہے پہلے سے زیادہ اذیت دینے کے لیے لوٹ آئی ہے۔ کون بھائی؟ بتائیں کون؟ وہ یکلخت رک گیا۔ مشل اب یہاں تھی تو مہتاب کیوں نہ آتی؟ آہن نے ضبط سے مکہ دیوار پر مارا۔ بھائی یہ دونوں پھر سے کسی پلان کے تحت آئی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے مشل پر ایسے ہی شک نہیں تھا۔ بھائی میں ان دونوں بہنوں کو برباد کر دوں گا، آئی سویئر، اگر آپ روئے یا پھر آپ نے کچھ ایسا ویسا کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھتا آہن کے لفظوں کو سنتا رہا۔ آہن تم کچھ نہیں کرو گے، اب جو کروں گا میں خود کروں گا، بس تم خاموش رہو۔ مام کو پریشان مت کرنا، میں دیبا کی طرف جا رہا ہوں۔ پرسوچ زاویے ایک مقام پر آ کر ٹھہرے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جنگ کون جیتتا، شام، مہتاب یا پھر آہن الوی۔ شام، یا اللہ میں کیسے شکر ادا کروں، اللہ یہ کیسا مقام ہے۔ خوشی غم ایک ساتھ، وہ ماڈل بن گیا تھا، ٹاپ ماڈل۔ مہتاب کے لیے اب بھی یقین کرنا مشکل تھا، وہ بہت خوبرو ہو گیا تھا۔ وہ سجدے میں گری، لبوں سے مسکراتی، آنکھوں سے روتی، دوہری کیفیت میں تھی۔ اللہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ اس شب یقین ضرور ممکن ہوگی۔ دیکھیں ممکن ہو گئی۔ شارف اس کو کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے، تب سے وہ ایسے ہی تھی۔ اس کے ذہن میں شام کی باتیں گونج رہی تھی۔ کمرشل؟ ہاں کمرشل، میں کمرشل کروں گی، مجھے شام کے پاس جانا ہے، میں جاؤں گی، اب میں نہیں رہوں گی۔ آنسو رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تو بے ساختہ واش روم کی جانب بڑھی، لیکن دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ تھم سی گئی۔ سفید لباس میں وہ پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس پری میں شفاف پن نہیں تھا۔ اس کی رعنائیاں نمایاں کرتا لباس جتا رہا تھا کہ شام کی نگاہ میں اس کے لیے حقارت تھی۔ پل بھر میں جمع ہمت ڈھہ سی گئی۔ وہ کیسے اسے قبول کرے گا؟ کیسے اس کی باتوں پر یقین کرے گا؟ کیسے وہ بتا پائے گی کہ یہ سب ایک فریب ہے؟ اس کی روح اس کے نام کی طرح پاکیزہ ہے، اس کے من میں غلاظت نہیں ہے۔ ایک امید ٹوٹی تھی تو دوسری جانب ایک اور امید نے دامن پھیلایا تھا۔ اگر وہ مجھے قبول نہیں بھی کرے گا تو بھی میں اس کے قدموں کی خاک بن کر اس کے پاس زبردستی رہ جاؤں گی، کیونکہ ایسی ذلت بھری زندگی سے لاکھ درجے بہتر کسی کی پاکیزہ نگاہ میں تلخ جملے کے ساتھ رہ لو۔ ایک طمانینت خود میں محسوس کرتی وہ چینج کرنے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ آج اسے اپنے رب کا شکر بڑے دل فریب انداز میں کرنا تھا۔ شوٹنگ کے لیے ڈائریکٹر کی کال سنتا وہ اسی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس کا ڈرامہ کے شوٹ تھا چھوٹا سا، جس کے بعد وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ کل رات سے وہ جاگ رہا تھا۔ شوٹ کی جگہ پر وہ پہنچا تو ڈائریکٹر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئے، میری زاہد بٹ سے میٹنگ تھی، جلدی سے یہ شوٹ مکمل کر لیتے ہیں۔ ڈائریکٹر کی تفصیل سنتا وہ میک اپ روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر میں وہ شوٹ کے لیے ریڈی تھا، سیٹ بھی تیار تھا جب اسے ایک جانب شور سنائی دیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں، ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ اس سے مل کر آیا تھا، پھر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی تھی؟ مشل کو دیکھ کر اس کا تو خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا سامنے موجود کاؤچ پر جا بیٹھا۔ وہ آرام سے اس کی حرکات دیکھنا چاہتا تھا۔ مشل اس کی نظر انداز کرتی پہلو بدل کر ڈائریکٹر کو دیکھنے لگی۔ ڈائریکٹر اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا جب مشل ایک دم سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ڈائریکٹر نے مدد طلب نظروں سے آہن کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہن نے کندھے اچکا کر اسے اشارہ دیا تھا۔ سر پلیز ایک چانس۔ اس کی آنکھوں میں واضح التجا نے آہن کو گہری تسکین دی تھی۔ دیکھیں مشل الوی، یہ آپ کا فرسٹ ٹرائل ہے اور آپ کو نوکرانی کا رول مل سکتا ہے، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر کے 2 ٹوک انداز پر مشل نے تعجب سے ڈائریکٹر کو دیکھا۔ خوبصورت اپسرا کی مانند وہ لڑکی وہاں سب سے نمایاں تھی، لیکن ڈائریکٹر نے اسے نوکرانی ہی بنا دیا تھا۔ سر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کی نظر صوفے پر ٹانگ رکھے آہن پر گئی، جو لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے مشل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مقابل کی گہری طنزیہ مسکراہٹ نے فشار خون بلند کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور شاہانہ انداز مشل کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ میں نوکرانی کا رول کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا یہ میری شخصیت سے میچ کرتا ہے؟ آپ میرا پورٹ فولیو دیکھیں، میری ویڈیوز دیکھیں،
ایون میرا فگر دیکھیں، مشل باوجود ضبط کے قدر سختی سے بولی۔ لسن مس، یہ آپ کے پاپا جی کا گھر نہیں ہے جہاں آپ کو پکی پکائی چیز مل جائے گی۔ یہاں مقام بنانے کے لیے ہر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوبصورتی یا پھر سو کالڈ فگر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ رول مل رہا، اسی پر اکتفا کر لیں۔ آپ نے رول کرنا ہے تو کریں، ورنہ وہ رہا باہر کا راستہ۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے باہر کا راستہ دکھایا۔ یوں آہن، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مشل تیکھے چتون لیے اس کی جانب آئی، لیکن آہن کے گارڈ یکدم آگے کھڑے ہوتے اس کے بڑھتے قدم روک گئے۔ میم، مائنڈ یور لینگویج، وہ باس ہیں ہمارے، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ یکدم وہاں مجمع جمع ہو چکا تھا۔ باس ہوگا یہ تمہارا یہ شخص، چاہے یہاں سے ابھی کوئی سین نہیں چل رہا۔ آہن کھڑے ہو کر بولتا، اس کی بات یکلخت کاٹتا، ایک طنزیہ نگاہ بھی اس پر ڈال رہا تھا۔ سب کو وہاں سے جانے کا حکم دیتا وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ روبرو آئے وہ مشل کی آنکھوں میں دیکھتا تمسخرانہ مسکرایا۔ مس مشل، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہاں میں نے آپ کو نوکرانی کے لیے فائنل کر دیا۔ اگر آپ کسی اور سیٹ یا چینل پر جائیں گی تو فقیرنی کا رول بھی نہیں ملے گا۔ مشل نے بے ساختہ مٹھیاں بھینچیں۔ آہن، تم حد سے مت بڑھو، دھیما سا وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ آہن الوی، میرا نام آہن الوی ہے مس مشل، اور اہم بات، اگر آپ کو یہ رول نہیں چاہیے تو پلیز آپ جا سکتی ہیں۔ ذرا سا قریب جھکے آنکھوں کو 2 انگلیاں سے اسے جانے کا اشارہ دے گیا، گویا اسے دھکے دے کر نکالنے والا کام کیا ہو۔ مشل اس کے اجنبیت بھرے رویے سے یکدم مایوس سی ہوئی اور گہری سبز آنکھوں میں نمی چمکی۔ یکدم مقابل کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ گارڈ نکالو اسے، ٹائم نہیں ہے، میرا سین لیٹ ہو رہا ہے، آ جاتے ہیں نہ جانے کہاں سے اٹھ کر۔ دل کی حالت پر قابو پائے گارڈ کو اونچی آواز میں ہدایت دیتا رخ موڑ گیا۔ میں تیار ہوں، اپنی ازلی خود اعتمادی کو بحال کرتی وہ آہن کو جھٹکا دیتی سیدھی ہوئی۔ آہن نے سختی سے لب بھینچے۔ کپڑا دو اسے، آہن نے حکم دیا۔ وہاں موجود ملازم نے ایک میلا سا کپڑا لا کر مشل کے ہاتھ میں تھمایا۔ چھی، یہ کتنا گندا ہے، اس نے کپڑا فوراً نیچے پھینکا اور ہاتھ جھاڑے۔ میڈم، آپ تو کپڑا بھی نہیں پکڑ رہی تو ایکٹ کر کے کیسے دکھائیں گی؟ ڈائریکٹر قدرے بیزاری سے بولا۔ آہن یار، نکالو اسے۔ مشل کا دل چاہا وہاں موجود کرسی کو ڈائریکٹر کے سر پر دے مارے۔ یکدم آہن نے اس کے منہ کے آگے چٹکی بجا کر اس کے خیالی پلاؤ پر پانی پھیرا اور آنکھوں سے ایسے دیکھا گویا کہہ رہا ہو کہ ختم ہو گئی ہمت۔ جھٹکے سے نیچے جھکتی وہ کپڑا اٹھاتی سیدھی ہوئی اور سامنے موجود آہن کو چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا۔ دیبا، میں کمرشل کرنا چاہتا ہوں۔ دیبا جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی شہرام کو دیکھتی رہ گئی۔ چٹکی کاٹو مجھے، اپنے بازو کو آگے کرتی وہ شام سے گویا ہوئی تو اس نے خفگی بھری نگاہ سے اسے گھورا تھا۔ کاٹو شام، مجھے یقین کرواؤ کہ یہ تم ہی کہہ رہے ہو۔ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھیں۔ دیبا، میں سیریس ہوں، بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ اپنی آنکھوں کی سرخی کو زائل کرنے کی کوشش میں وہ رخ موڑ گیا۔ کیا ہوا ہے شام؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ان کی آواز پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، آپ بس سائن کریں اور فضیل سے بات کریں۔ پرفیوم کا کمرشل میں ہی کرنا چاہتا ہوں، ان کی ایجنسی کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، میں کر لوں گی بات، تم بس ریلیکس ہو جاؤ، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں آپ کو فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر آپ خود جان جائیں گی۔ وجہ جو بھی ہے، تمہارا فیصلہ مجھے پسند آیا ہے، میں آج ہی کانٹریکٹ کرتی ہوں۔ ان کے مان بھرے انداز پر وہ بے ساختہ مڑ کر ضبط سے سمٹا مسکرایا تھا۔ آہن نے اس کی پرے اعتمادی دیکھ کر طنزیہ مسکان لبوں پر سجائے ہاتھ باندھے۔ کپڑے کو بمشکل تھام کر وہ سامنے کی ڈسٹ صاف کر رہی تھی جب اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ میں نہیں کر سکتی، میں جا رہی ہوں۔ غصے سے چیخ کر کپڑا زمین بوس کیے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ گڈ، تمہارے لیے یہی بیٹر ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ مشل کی سماعت سے اوجھل نہیں رہی تھی، لیکن وہ مٹھیاں بھینچے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ آہن نے گہرا سانس خارج کیا، اس کا جانا دیکھا تھا۔ وہ ایک طرح سے یہی چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور وہی ہوا تھا۔ اگر وہ اسے سپورٹ کرتا یا پھر اس سے بات چیت بڑھاتا، سکینڈل بننے میں 1 سے 2 منٹ بھی نہ لگتے۔ شوٹنگ سٹارٹ کریں؟ شیلا آ گئی کیا؟ آہن نے ڈائریکٹر کو دیکھا جو باہر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی عیاری آہن سے مخفی نہیں رہی تھی۔ نہیں، میں نے کال کی ہے، کچھ دیر میں آتی ہے، تم دوبارہ فریش ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ آہن کے ماتھے کی رگ پھڑکی تھی، وہ جانتا تھا وہ مشل کے پیچھے ہی جائے گا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ آہن سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھا اور ڈائریکٹر نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سنیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ بیگ سنبھالے وہ روڈ پر آئی تھی جب ایک شخص پیچھے سے پکار کر بولا۔ یہ وہی ڈائریکٹر تھا جو آہن کے ساتھ تھا۔ کیا ہے؟ اندر تو تم مجھے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے اور یہاں آ کر تم میٹھی چھری بن گئے ہو۔
लिसन मिस, हम कैफ़े में बैठकर बात करते हैं। वो इर्द गिर्द देखता उसे लिए कैफ़े की जानिब बढ़ा था। देखिए मिस, आपका फिगर, आपकी हाइट, इवन सब कुछ ही परफेक्ट है। मज़ीद खूबसूरती में इजाफा आपकी ये गहरी सब्ज़ आंखें कर रही हैं। डायरेक्टर, साफ साफ बात करो, मैं लगी लिपटी नहीं रखती। तो मिस, ये कि आप नौकरानी के रोल के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। वो तो महज आहिन अलवी की वजह से मैं खामोश हो चुका था। आपका ये तरशा हुआ सरापा तो किसी की मजबूत बाहों में लहराना चाहिए। लफ्ज़ों की गलाजत पर मिशेल ने माथे पर बल नुमाया किए। वाट, क्या बोल रहे हो? सीधी बात करो। अब दूसरी बार कह रही हूँ, तीसरी मर्तबा तुम्हारी जुबान तुम्हें कहने का मौका नहीं देगी। वसीला सांस खारिज किए वो चेहरे को सपाट कर चुकी थी। आपको जस्ट एक आइटम सॉन्ग करना होगा, वो आगे झुककर कदरे राजदारी से बोला। मिशेल पुतलियां फैलाए सामने सावने से रंग के डायरेक्टर को देखने लगी। अय्यारी उसकी आंखों से नुमाया थी। आइटम सॉन्ग? यकलख्त सब्ज निगाहों में तंदही उभरी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं क्या तुम्हें कोई नाचने वाली लगती हूँ? स्टूपिड मैन, बुलंद आवाज़ में चीख कर वो उठ खड़ी हुई। डायरेक्टर बौखलाया हुआ बैठे, बात सुने मुकम्मल। पहले यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, आराम से मेरी बात सुन लो। स्क्रीन पर डांस करने वाली नाचने वाली नहीं कहलाती, वो हीरोइंस होती हैं। देखो, आहिन अलवी बिलाशुबा बेहतरीन एक्टर है। वो यहाँ तुम्हें अपने कदम जमाने नहीं देगा, क्योंकि वो उन लड़कियों को अपने ज़रा भी करीब नहीं आने देता जो उससे बराबरी करने की ठान लें। तुम्हें भी वो जिक पहुँचाकर ही सुकून से बैठेगा। और देखा जाए तो छोटी स्क्रीन का हीरो है, यानी कि ड्रामा वगैरह करता है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो फिल्म डायरेक्टर है, और छोटी स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन का चार्म होता है। मिशेल पुरसोच से उसका चेहरा देख रही थी। वो काफ़ी शातिर आदमी था। मुकाबिल के दिमाग में क्या चल रहा था वो चंद मिनट में जान जाता था। तुम्हें लग रहा है मैं मान जाऊंगी? मिशेल ने उसकी निगाहों में देखा तो मुकाबिल के चेहरे पर खुशगवारी नुमाया हुई थी। बिल्कुल, मैं ऑफ़र ही ऐसी कर रहा हूँ। रातों रात शोहरत ना नसीब हुई तो मेरा नाम बदल देना। एक चमाट मारूंगी मुंह पर, वो चीख कर बोली तो डायरेक्टर यकलख्त बौखला गया था। तमीज़ से बात करो, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? काम करना चाहती हो तो ये रहा कार्ड, वरना दोबारा भीख मांगने मेरे पास मत आना। मिशेल ने हैरत से कार्ड और फिर उसे देखा जो अब उठकर बाहर की तरफ जा रहा था। वो शारिफ अब्दाल का चेहरा देख रही थी, जो पुरसोच सा था और महताब चेहरे पढ़ने का हुनर रखती थी। मुकाबिल की सोच तक रसाई पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। शारिफ अब्दाल के चेहरे को नहायत गौर से देखा तो उन्होंने भी निगाह उसी की जानिब की। जूस पियो महताब। उनकी गंभीर आवाज़ पर वो दोबारा जूस की जानिब मतवज्जा हुई। मिशेल यहीं है और मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। महताब की सांस रुक कर चली थी। वो खुद आ जाएगी, वो चाहकर भी कहने से रोक नहीं पाई तो मुकाबिल ने सर्द अंदाज से उसका चेहरा जांचा, जो अब घबराहट में बदल गया था। क्या मैंने तुमसे पूछा या मशवरा मांगा है? मैंने महज तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली है कि मैं उसे भूला नहीं हूँ। कल शूट है और परसों कमर्शियल के लिए मैंने मिस्टर शाम की ऑफ़र को मान लिया है। माह ने हैरत से मुकाबिल को देखा था। मैं कैसे? मैं नहीं करूँगी। नहीं शारिफ, आप फिर हद से बढ़ रहे हैं। महताब, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। मैं जल्द ही शूटिंग का कहता हूँ, तुमने महज कुछ सीन करने हैं। कमर्शियल बमुश्किल 2 या 3 मिनट का है। पापा से पूछ ले, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, वह नज़र चुरा कर बोली। उसके लहजे में छुपी रजामंदी मुकाबिल को हैरान कर गई थी। क्या तुम सच में कमर्शियल के लिए मान गई हो? मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़ात 6 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं अगर इनकार करूँगी तो आप ज़बरदस्ती करेंगे, मेरे प्यारों को अजियत देंगे। इसलिए अच्छा है ना मैं खुद ही मान जाऊँ। लहजा तल्ख सा था। आई लाइक इट। मुझे तुम्हारा ये चेंज अच्छा लगा। आई थिंक अब मोइस को भी इस इंडस्ट्री में कदम जमा लेने चाहिए। बहुत ऐशो आराम कर लिया। वो आज पल पल महताब के ज़ब्त को आजमा रहे थे। महताब खामोश रही तो वो उनका चेहरा जांचने लगे थे, जहाँ कोई तासुर नहीं था। ब्लैक सिल्क शर्ट के साथ हाई टेल पोनी किए वो सफ़ेद गालों पर गुलाल बखेरे शारिफ अब्दाल की तवज्जो का मरकज़ थी। हाय मिस्टर शाम। यकलख्त महताब का रंग फक हुआ। शाम? और यहाँ? कल का लंच उधार था तो इसीलिए मैंने यहाँ बुला लिया। लंच नहीं तो डिनर ही सही। शारिफ अब्दाल की आवाज़ पर उसने स्याह आंखों से मुकाबिल को देखा, जो जीन्स में घने बालों के साथ मास्क लगाए उसे ही देख रहा था। महताब की मुट्ठियों में नमी सिमट आई थी। उन्होंने अपना केबिन बुक करवाया था। शारिफ अब्दाल ने उसके लिए चेयर पीछे धकेली तो आंखों से तशक्कुर जाहिर करता वह चेयर पर बैठा। वेटर को मेन्यू बताकर वो कल के शूट के बारे में डिस्कस करने लगे थे। महताब की निगाह दीवाना वार उस शख्स के चेहरे पर थी। शाम उन निगाहों को वाज़ेह महसूस कर सकता था। मिस्टर अब्दाल, मैं कमर्शियल के लिए रेडी हूँ। मैंने आपको कल शायद इन्फॉर्म किया था। जी मैं जान गया हूँ। महताब को भी कमर्शियल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड। महताब को लगा वो अब उसे देखेगा, लेकिन वो शारिफ की जानिब भी मतवज्जा रहा था।
کھانے کے دوران وہ کافی معاملات ڈسکس کر چکے تھے۔ وہ شام کی ایک نگاہ دید کی حسرت لیے ہی رہی۔ فلیٹ پر آج پھر آہن موجود تھا۔ اسے توقع تو تھی لیکن یقین نہیں تھا، لیکن وہ آ گیا تھا۔ چہرے پر آج شوق پن کے بجائے سپاٹ سرد تاثرات تھے۔ مشل کو اس کے تنے اعصاب نے جیسے گہرا سکون فراہم کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم ہر بار کیوں آ جاتے ہو؟ بنا سنبھلنے کا موقع دیے بازو سے جکڑ کر اس نے مشل کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ ایک ہاتھ دیوار پر زور سے مار کر حصار میں مکید کرتا وہ مقابل کا دل اچھل کر حلق میں لانے کا موجب بنا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں آنے کی؟ کیا اتنی بے شرم اور آوارہ ہو چکی ہو؟ اپنے فگر، اپنی خوبصورتی کی بھرے مجمع میں تعریف کرتے تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ گہری براؤن آنکھوں سے اسے گھورتا وہ دہاڑا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں تمہاری اس خوبصورتی کی آج اتنے اچھے طریقے سے تعریف کروں تاکہ کم از کم تمہیں باہر غلیظ لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کی نوبت نہ آئے۔ اس کی ذو معنی انداز پر مشل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ شعلوں جیسی لپک نگاہ میں محسوس کرتی وہ کانپتی جبیں پر بمشکل قابو رکھ پائی تھی۔ وہ 2 انچ کے فاصلے پر موجود تھا لیکن اسے اپنے اوپر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹو آہن، اپنی حد میں رہو ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی۔ تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی، پھر اپنے یہ 2 ٹکے کے فن کو استعمال کرنا۔ بلاؤ جسے بلانا ہے، بلاؤ۔ کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں کہ وہ آہن الوی پر ہاتھ ڈال سکے۔ اور تم جتنا اپنے باپ کی حرام دولت پر اچھل رہی ہو نا، محض 13 دن باقی ہیں۔ تمہارے پر میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ مقابل کا پورا اعتماد انداز وہ بمشکل برداشت کر پائی تھی۔ اپنے ڈگمگاتے اعتماد کو بحال کرتی وہ استہزائیہ مسکرائی۔ خوش فہمی میں جیتے رہو، میری طرف سے تم جو مرضی کرو۔ مشل الوی آسانی سے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ڈائریکٹر سے بات چیت بھی بڑھا کر آ چکی ہوں اور تم کس خوش فہمی میں جی رہے ہو؟ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتی وہ آہن کو چیلنج زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں جان گیا ہوں تم آئٹم سانگ کے لیے ڈن کرنے والی ہو۔ مقابل کا لہجہ پل بھر میں نرم ہوا تو وہ اس کی پراسراریت سے چونکتی اس کا چہرہ جانچنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آئٹم سانگ میرے سامنے پرفارم کرنا، میں اچھے سے نوٹ بھی نچھاور کروں گا اور سراہ بھی اچھے سے لوں گا۔ اس کے عامیانہ پن پر خون چھلک کر چہرے پر سمٹ آیا۔ مشل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا لیکن بھاری جسامت کو وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا پائی تھی۔ پیچھے ہٹو آہن، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ابھی کہاں، ابھی تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ مزید قریب آتا اس کی جانب جھکا تو مشل فک ہوتے چہرے کے ساتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بے فکر رہو، تمہارے اس حسین چہرے میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں، کیونکہ آہن الوی کا معیار اتنا برا نہیں ہے۔ مشل کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخی میں ڈھلا تھا۔ خیر تم آئٹم سانگ کے لیے ڈن کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آہن الوی کیا چیز ہو۔ اسے خود سے دور دھکیلتے وہ باہر نکلا تھا جبکہ اس کا دور دھکیلنا، دھتکارنا نہ جانے مشل الوی کی دنیا کو تہ و بالا کیوں کر گیا تھا۔ اگلے کئی روز وہ ایڈ کی تیاریوں میں مصروف رہے تھے اور آج شاٹ ریڈی تھا۔ ڈارک میک اپ اور آتشی لبوں کو رنگے مہتاب الوی کی رعنائیاں نمایاں تھیں۔ سلیو لیس بلیک لانگ میکسی میں جس کا پچھلا گھیر زمین کو چھو کر ایک سما باندھ رہا تھا، وہاں موجود کئی ستائش بھری نظریں اس پر اٹھی تو شام محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ بلیک کوٹ کے ساتھ بھری داڑھی، مونچھ اور بالوں کو ایک ترتیب سے سیٹ کر کے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ سیٹ، کیمرہ، سب کچھ ریڈی تھا۔ شام نے ایک بھرپور نگاہ مہتاب پر ڈالی جو ایک چیئر پر بیٹھی سمٹی ہوئی تھی۔ پل بھر میں دونوں کی نگاہ ملی تو بے ساختہ شام نے رخ موڑا اور دیپا کو دیکھا تھا۔ شارف ابدال ڈائریکٹر کے ساتھ مصروف تھے۔ دیپا نے ماہ کو دیکھ کر شام کو دیکھا اور انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ دیا تو وہ خفگی بھری نگاہ سے رخ موڑ گیا۔ یہ رائل پیلس ہال تھا جو بسا اوقات فلمی سینز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ڈارک بلو تھیم سے سجا پیلس سنہری روشنیوں میں اور بھی نمایاں تھا۔ ڈائریکٹر نے سب اوکے ہونے کا اشارہ دیا تو وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے آگے آئی تھی۔ شام نے اس کا ہاتھ تھام کر کپل کی طرح اسے گھمانا تھا۔ محض 2 ڈائیلاگ تھے، صرف لپ سنک کرنی تھی۔ وائس کے لیے انہوں نے کسی دوسری ہیروئن کو سائن کیا تھا۔ مہتاب کے قدموں کی لرزاہٹ شارف سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ شارف ابدال کا یہ ایڈ کافی مالیت کا تھا۔ یہ لڑکی کام بگاڑے گی، وہ جھٹپٹا کر رہ گئے۔ کٹ، یکدم ڈائریکٹر کی آواز پر شام بھی سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر مہتاب کے لیے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ دیبا ایک جانب بیٹھی شام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ڈائریکٹر اسے مختلف ہدایات دینے لگا تھا۔ مہتاب نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موندی تو پچھلے 6 سال کی ساری خواہشات، ساری امیدیں آنکھوں میں سمٹ آئی۔ ایک سما سا بندھا تھا۔ سین دوبارہ شروع ہوا تو مہتاب بے تابانہ شام کی جانب بڑھی۔ سب یادیں دماغ میں ہلچل مچاتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شارف ابدال بھی اس کی پر اعتمادی دیکھ کر ایک دم ساکت ہوئے تھے۔
ایک دم نیچرل سین تھا جو ان کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ مقابل نے اسے گول گھمایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر گھومتی سر شام کے دل کے مقام پر ٹکا گئی تھی۔ ناک کی نوک سینے پر لگی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھنے والی آنکھ کو یوں لگا تھا جیسے وہ کلون کی مہک کو سانسوں میں اتار رہی ہے۔ اس کی قربت اس کی نازک کمر کے گرد حصار کیے شام الوی بھی پل پل جیسے ان لمحوں کا اسیر ہوا۔ سما تھا کہ بند سا گیا تھا۔ پرفیکٹ، یکلخت دیبا نے ہلکی سی تالی بجائی۔ مہتاب ہوش میں لوٹتی نم آنکھوں سے مسکراتی دیبا کی جانب متوجہ ہوئی جس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ دیبا مستحسن تو اس کی نازکی اس کی خوبصورتی کی اسیر ہو چکی تھی۔ سین مکمل ہوا تو وہ میک اپ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ آج مہتاب الوی کی شب یقین تھی۔ آج وہ اس شب کو خود یقین میں بدلنے کا تعین کر چکی تھی۔ دیبا شام کا ہاتھ تھامتی اسے کانگریٹس کہنے لگی۔ مہتاب کے جاتے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ وہ عورت کافی حسین تھی لیکن عمر کے لحاظ سے شام سے زیادہ ہی لگتی تھی۔ شام کے چہرے کا سپاٹ پن اس عورت کی ہمراہی میں غائب ہوا تو مہتاب ٹھٹک کر رہ گئی۔ جلدی سے چینج کرو، میں دیبا سے بات کر لوں پھر ہم نکلتے ہیں۔ شارف کے الفاظ پر سر اس بات میں ہلائے وہ مڑی تھی۔ ایک نظر اس نے دوبارہ شام اور دیبا پر ڈالی۔ سر جھٹک کر وہ میک اپ روم کی جانب بڑھ گئی۔ شام الوی کی گاڑی کا نمبر، اس کا رنگ مہتاب اسی روز ازبر کر چکی تھی جس دن انہوں نے ڈنر ساتھ کیا تھا۔ چینج کر کے اس نے اپنے ساتھ لائی ہوڈی کو جینس کی شرٹ کے اوپر پہنا۔ یا اللہ میری مدد فرمانا، آج میں خود غرض بن رہی ہوں، لیکن میرے اللہ میں نے مشل کو، معیز کو اور عہد کو تیری حفاظت میں دیا۔ میری شب یقین آج طے ہے اور اس شب کو یقینی تو بنائے گا۔ لمبے ناخنوں والے ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں اٹھائے وہ پچھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ آج وہ یہاں سے ہر حال میں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ شارف ابدال کی نگاہ آج پہلی بار مہتاب سے ہٹ کر دیبا کی جانب تھی۔ دیبا کے کاروباری معاملات سن کر وہ کافی متاثر نظر آئے تھے اور یہیں سے ان کی گمراہی کا آغاز مکمل ہوا تھا۔ شام بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ شام کے کیریئر کے بارے میں بتاتی وہ کافی پرجوش تھیں جبکہ وہ سمٹا سا مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ نکلنے والا تھا۔ آج شاید رب نے بھی مہتاب کی قسمت کا تارا روشن کیا تھا۔ سنسان راہداری سے گزرتی وہ بیسمنٹ کی جانب آئی۔ صد شکر تھا کہ وہ کسی نظر کے حصار میں آئے بغیر بیسمنٹ میں پہنچ چکی تھی۔ شام کی گاڑی دیکھتی وہ دبے پاؤں اس جانب آئی۔ وہ شام کے آنے تک کا انتظار کرنا چاہتی تھی لیکن ایک بار اس نے گاڑی چیک کرنا ضروری سمجھا اور مہتاب آج اگر یہاں سے جاتی تو سجدہ شکر ضرور کرتی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ڈگی کا بٹن اوپن تھا۔ مکمل اس میں سوار ہوتی وہ دم سیدھی لیٹ کر ورد جاری کیے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ شارف ابدال سے الوداعی کلمات ادا کر کے اس نے ایک بے قرار سی نظر پورے حال پر ڈالی۔ جاتے ہوئے وہ اس بے رحم لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سب لوگ موجود تھے لیکن مہتاب الوی کہیں نہیں تھی۔ میک اپ آرٹسٹ بھی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سر جھٹکتا باہر نکل آیا جبکہ دیبا کو مستحسن صاحب پک کرنے والے تھے۔ شارف کو بھی ماہ کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے میک اپ آرٹسٹ سے استفسار کیا جس کا اس نے محض روم کی جانب اشارہ دے کر جواب دیا۔ شارف ابدال جھرجھری لیتے اندر کی جانب بڑھے جب دیبا نے انہیں ایک بار پھر روکا تھا۔ مسٹر شارف، بیسٹ آف لک، آپ کا یہ کمرشل انشاءاللہ بہت ہٹ جائے گا اور پرفیومز کے سٹاک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ شارف ابدال کو وہ خاتون کافی متاثر کر رہی تھی۔ ان کا پورا اعتماد نازک سراپا ساڑی میں نمایاں تھا۔ وہ مسکرا کر دوبارہ ان سے محو گفتگو ہوئے تھے۔ ایک کافی پلیز، شارف ابدال نے انہیں آفر کی تو وہ سر اس بات میں ہلاتی 2 اسٹیپ اوپر سائڈ پر موجود چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہیں کافی پینا چاہتی ہیں آپ؟ شارف دبا سا مسکرائے۔ محسن بہت اچھی کافی بناتا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کی فیورٹ جگہ پر ٹرائی کریں گے۔ دراصل میرے ہسبینڈ مجھے پک کرنے والے ہیں اور میرا چھوٹو سا بیٹا ماما کو نہ پا کر طوفان مچا دے گا۔ اوکے، شارف ابدال لب دبائے بولے تو دیبا مسکرائی تھی۔ اندر مس مہتاب ہیں، انہیں بھیج دیجیے گا، پاس کھڑے ایک لڑکے کو کہتے وہ دوسری چیئر پر بیٹھ گئے۔ سیاہ مرسڈیز کا دروازہ کھولے وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی کو سپیڈ سے بڑھاتا وہ گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ مصروفیت کے باعث فلیٹ پر ہی تھا۔ یہاں سے گھر بھی نزدیکی پر تھا۔ گاڑی کی روانگی کے ساتھ شہرام کی سوچیں بھی روانہ ہوتی ان لمحوں میں کھو گئی تھیں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ گاڑی لاک کرتا چابی گارڈ کو دیتا خود اندر بڑھا۔ مہتاب نے گاڑی رکنا محسوس کیا تو گہرا سانس لے کر ایک بار پھر ورد جاری کیا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ اس رب کی پکار آج اس نے شدت سے کی تھی کہ اللہ پاک نے اس کا یقین ایک پل کے لیے بھی ڈگمگانے نہیں دیا تھا۔ گارڈ لاک وغیرہ چیک کرتا جب ڈگی کی جانب آیا تو مہتاب تیزی سے باہر نکل کر آئی۔ گارڈ یکلخت پیچھے ہوا اور حیرت سے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا جو سہمی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ صاحب کی گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ گن نکال کر اس نے سامنے تانی تو مہتاب کا رہا سہا سانس بھی رک گیا تھا۔
उसने मुड़कर पीछे देखा जहाँ शानदार घर नुमाया था। वो गार्ड को धकेलती अंदर भागी थी। ए लड़की, रुको रुको! वो तेजी से अंदर भागती झपाक से लाउंज में गायब हुई थी। शाम सीढ़ियों की जानिब बढ़ता ठिठक गया था। महताब! बेसाख्ता एक सरसराहट सी लबों से निकलकर मासूम हुई। शाम! वो गहरे सांस लेती बमुश्किल उसका नाम अदा कर पाई थी। शाम के माथे पर बल नुमाया हुए और वो तेजी से नीचे आया। तुम? मुकाबिल की निगाह में सर्दपन था, जबकि वो हसरत ज़दा सी उसके नकूश देख रही थी। तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो? सर, ये मैडम आपकी गाड़ी की डिग्गी से निकली हैं। मैं इनसे पूछ ही रहा था कि ये अंदर भाग आई। जाओ तुम, मेरी कज़न है ये। गार्ड को बावर करवाता वो दोबारा माह की जानिब मुड़ा, जिसका चेहरा मेकअप में भी सफ़ेद पड़ रहा था। कौन है शाम? सिदरा बेगम सामने अनजान लड़की को देखती हैरान हुई। तुम कौन हो? उसके उभरे मेकअप से सजे नकूश में वो महताब को पहचान नहीं पाई थी। चच्ची, मैं महताब। सिदरा बेगम को सामने पाती वो जब्त छलकाते नैन बहाती उनके सीने से आ लगी थी। चची, मैं महताब हूँ, आपकी महताब। शाम की जाना। चची अपने सीने पर हाथ रखती वो जैसे उन्हें यकीन दिलवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माह बेताबाना वो बाजू हायल करने लगी जब शाम ने उसे बाजू से जकड़कर सामने किया। खबरदार, जो तुमने अपने ये झूठे आंसू बहाए। क्यों आई हो यहाँ और मेरी गाड़ी में क्यों छुपी थी? क्या मुझे एक बार फिर तबाह करना चाहती हो? सर्द निगाहों से उसे घूरता वो दहाड़ा तो महताब सहमी थी। नहीं नहीं शाम, चुप करो, जाओ यहाँ से। शाम, मेरी बात सुने प्लीज़, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शट, आप कुछ नहीं सुनना। मैं अभी शारिफ अब्दाल को फ़ोन करता हूँ। तुम्हें इस वक्त अपने ससुर के पास होना चाहिए था, जो ना जाने तुम्हें ढूंढने में कहाँ ख्वार हो रहा होगा। काटदार लहजा सुनती वो खौफ से सफ़ेद पड़ी। प्लीज़ शाम, उन्हें मत बुलाइएगा, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। यकलख्त वो पाँव में गिरती उसके स्याह जूते थाम गई। शाम सुन हुआ। बेसाख्ता कदम पीछे लेकर उसने धड़कते दिल पर काबू पाया जो उसके अमल से शिद्दत से धड़क उठा था। वो तो पूरे एतमाद लड़की थी, फिर आज क्या हालात थे। वो उसके पाँव में गिरकर माफ़ी की तलबगार थी। शाम, उसकी बात सुनो, वो काफ़ी डरी हुई है। सिदरा बेगम उसकी कैफियत समझ गई थी। उसे सीधा करती सीने से लगाकर उन्होंने उसका सर थपका। एक ठंडक भरा तासुर था जो सिदरा बेगम के दिल में उमड़ आया था। महताब ने सख्ती से सिदरा बेगम को पकड़ा था, जैसे उनसे दूर जाने का गम हो। माँ, ये डरी हुई नहीं, आप नहीं जानती ये लड़की क्या चीज़ है। सख्त अल्फाज कहने की चाह उसने शिद्दत से लब भींचकर दबाई थी। हाल में यकलख्त मजमा जम चुका था। दादा दादी सादत अलवी भी हैरान से थे। दादा! माँ हसरत ज़दा निगाह लिए सिसक उठती थी। दादा कांपते हुए आगे आए। वो दादा के सीने से लगी। इन रिश्तों के लिए वो कई साल तड़पी थी। शाम उसका सब तमाशा निहायत ज़ब्त से देख रहा था। दादा, ये आपकी नाम निहाद पोती अपने ससुर से छुप कर आई है। इसे कहीं वापस चले जाए। आप अपने घर में अब कोई तमाशा नहीं चाहता। उसकी दहाड़ पर वो उनके सीने से लगती सख्ती से आंखें मीच गई थी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो चीख कर बोलती शाम का पारा मज़ीद बुलंद कर चुकी थी। क्यों? किस हैसियत से? कौन हो तुम? शाम की दहाड़ उससे भी बुलंद थी। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी मिस्टर शारिफ को कॉल करता हूँ। वो मोबाइल निकालता उनका नंबर तलाशने लगा। महताब ने आगे आकर उसका मोबाइल छीनकर दूर उछाला। उसकी बेबाक हरकत पर उसने सख्त आंखों से उसे देखा। क्या बदतमीज़ी है। मोबाइल की टूटी स्क्रीन देखकर वो दहाड़ता हुआ माह के नज़दीक हुआ। मेरी बात सुन लें, फिर जो मर्जी कीजिएगा। वो सुर्खी से सुजी आंखों को देखती उसे सिसकी थी। क्या सुनूं कि तुम अपने नाम नेहाद ससुर के साथ खुफिया मीटिंग्स भुगताती हो, शोहर का कुछ अता पता नहीं है, और यहाँ अपने ससुर से छुपकर मेरे किरदार को दागदार करने आ चुकी हो। नहीं है वो मेरा ससुर, कोई शोहर नहीं है मेरा, झूठा आदमी है वो। सब फरेब है, जालिम सफाक दरिंदा है वो। शाम से बुलंद आवाज़ में चीखती वो शिद्दत गिरिया से रोई थी। शाम साकत रह गया था। दरवाजे से अंदर आता आहिन भी साकत रह गया था। माँ, ये दोनों बहनें अजाब की तरह हमारी ज़िंदगी में फिर से नाजिल हो गई हैं। दांत कचकचाते वो अंदर आया। शाम फटी आंखों से माँ को देख रहा था। मैं जानती हूँ ये सच्चाई कबूल करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे उस शख्स से बचा लें। आप जो कर सकते हैं आप ही करेंगे। शाम, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ मुझे शारिफ से बचा लें। वो गिड़गिड़ाती हुई ज़मीन पर ढह गई। शाम ने तेज़ी से निगाह फेरी और आहिन की तरफ आया। उसका मोबाइल लेता वो ऊपर की जानिब बढ़ गया। वो उस लड़की की कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता था, या फिर वो उस लड़की को ऐसे नहीं देख सकता था। मिस्टर शारिफ, लगता है मेरे हस्बैंड आए हैं। मैं उन्हें अंदर बुलाती हूँ, और एक अदना सा तोहफ़ा भी है जो आपके शायाने शान नहीं, लेकिन आपको पसंद आएगा। शारिफ अब्दाल को कहती वो बाहर की जानिब बढ़ी जब उनके मोबाइल की बिप बजी थी। दीबा, पिछले हाल की CCTV फुटेज फ़ौरन से पहले डेल करवाएं। शारिफ अब्दाल को खबर नहीं होनी चाहिए और उन्हें बातों में लगाकर फ़ौरन काम करें। शाम अलवी,
आहिन के नंबर से मैसेज देखकर वो चौंकी और एक निगाह शारिफ पर डाली जो कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते उठने ही वाले थे। शाम कभी ऐसे नहीं कहता था, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई थी और आहिन के नंबर से मैसेज आना यकीनन कुछ गड़बड़ थी। वो तेज़ी से बाहर निकली थी। मोहसिन दरवाजे में ही खड़ा था। उनका ख़ास आदमी था जो काफ़ी मामलात संभाल लेता था। मोहसिन, पिछले 2 घंटों की फुटेज जल्दी से डल करो। जाओ, कोई बात मत करना, प्लीज़ जाओ जल्दी। दबे लफ्ज़ों में कहती वो गाड़ी की जानी बढ़ी जहाँ मुस्तहसन साहब मौजूद थे। गिफ्ट लाए आप? मुस्तहसन साहब से इस्तफसार करती वो माज की जानिब मतवज्जा हुई जो माँ को देखकर मचल उठा था। उन्होंने मुस्कुराकर गिफ्ट दीबा को दिया और उनके साथ अंदर बढ़े जहाँ शारिफ अब्दाल चक्कर काटकर पेशानी मसल रहे थे। दीबा, वो महताब मेकअप रूम में थी, अभी तक नहीं आई, आधा घंटा हो चुका है। वाट, महताब? वो रूम में ही होगी, रुके मैं देखती हूँ। इनसे मिले, ये मेरे हस्बैंड हैं। वो मुस्तहसन साहब से मिलवाती खुद अंदर बढ़ी। पल भर में वो मामला समझ चुकी थी। शारिफ अब्दाल को गड़बड़ का एहसास तो काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन दीबा जैसी खुश मिजाज औरत ने उन्हें उठने का मौका ही नहीं दिया था। मोहसिन कंट्रोल रूम से बाहर आता, दोबारा मुलाजिम के साथ बातों में मशगूल होता, कनखियों से इशारा भी फराहम कर गया था। उन्होंने पूरा हाल, बैक एरिया, हर जगह देख लिया था, लेकिन माह का कुछ पता नहीं चला था। मिस्टर शारिफ, कहीं मिस महताब किडनैप तो नहीं हो गई? दीबा के गहरे इंकशाफ पर शारिफ अब्दाल चौंक गए थे। महताब अगर ऐसी हरकत करती भी तो कम से कम कुछ ऐसा सबूत ज़रूर पेश करती जिसके एवज़ वो अंदाज़ा लगा पाते कि वो खुद गई है। वो यहाँ किसी को नहीं जानती, ना ही किसी से उनकी दुश्मनी है, फिर वो कैसे किडनैप हो सकती है? उनका ज़ब्त जवाब दे रहा था। उनकी चाबी की गुड़िया ऐसे कैसे कहीं गायब हो सकती थी? उसका तमाम साजो सामान वहीं था, कुछ भी इधर उधर नहीं था। शारिफ अब्दाल पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते थे, इतना रिस्की काम वो चाहकर भी नहीं कर सकते थे। पेशानी मसलते वो चेयर पर बैठ गए। दीपा भी उनके करीब आई। हाल नुमा इस पैलेस में हर सहूलत थी, अगर नहीं थी तो सिक्योरिटी की सहूलत। शारिफ अब्दाल का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। वो चाहते तो ज़मीन आसमान एक कर देते, लेकिन उन्हें फ़िलहाल ज़ब्त रखना था। आई थिंक महताब अपनी सिस्टर के पास हो सकती हैं। शारिफ अब्दाल की कियास आराई पर दीबा ने हैरत से उन्हें देखा तो वो मिशेल का नंबर मिलाते बेलगाम घोड़े की तरह चक्कर लगाते खुद को हल्कान कर रहे थे। दूसरी जानिब मिशेल का इंकशाफ भी उनकी सब उम्मीदों पर पानी फेर गया था। मिशेल को उन्होंने बमुश्किल मुतमईन किया था। वो अपनी सिस्टर की तरफ चली गई हैं। दीबा को जवाब देते वो बमुश्किल चेहरे की शादाबी बहाल कर पाए और ख़ुद उस हालनुमा पैलेस से निकल आए जिसने उन्हें तरक्की के साथ साथ तनज़्ज़ुली भी अता कर दी थी। रात से सुबह हुई तो महताब भी झटके से उठ बैठी। गेस्ट रूम में वो तमाम रात सहमी रही थी। उसे अब भी यकीन करना मुश्किल था कि वो उस दरिंदे की कैद से निकल आई है। वो इस वक्त एक सहमे हुए परिंदे की मानिंद थी जो कई साल जुल्म सहते पिंजरे में गुजार दे और जब उड़े तो उसके अध पर कटे हों। लेकिन उसमें आज़ादी की बगावत इस हद तक भरी होती है कि वो अध कटे परों के साथ ही ऊंचाई की परवाज़ भर लेता है और वही बगावत उसे कामयाबी से नवाजती है। और आज महताब आधे कटे परिंदे की मानिंद थी जिसका पोर पोर ज़ख्मी था, लेकिन उसमें शाम से माफ़ी मांगने की लगन, आज़ादी की बगावत शिद्दत से थी। तभी वो आज उस सफाक इंसान की आंखों में धूल झोंके यहाँ मौजूद थी। चची सुबह होते ही उसके कमरे में आई तो वो डर कर उछली थी। रात उसके हल्के इंकशाफात ही उनको दहला गए थे। अगर मज़ीद सच्चाई जान लेती तो ना जाने क्या हालत होती। चची प्लीज़ मुझे जाने का मत कहिएगा, वो दरिंदा मेरा कत्ल कर देगा। वो उनके सामने हाथ जोड़े लाचार हुई। डरो नहीं महताब, तुम यहाँ महफूज हो। शायद अल्लाह भी चाहता है कि तुम इस जुल्म से रिहाई चाहो, क्योंकि उस पर हिम्मत तुमने खुद की थी। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसे सीने से लगाए वो नरमी से उसकी पुश्त थपकती अपने साथ का मान नहायत मुतमईन तरीके से दे रही थी। चची मैं मौत के दहाने पर थी, लेकिन उस दिन शाम को देखा तो मुझे लगा कि इतनी जल्दी मौत कैसे। अभी तो माफ़ी मांगनी है, बहुत से मामलात ठीक करने हैं। चची मुझे माफ़ कर दे, मैंने शाम का यकीन नहीं किया। मैंने अपने माँ बाप का यकीन किया जिनका मुझे कभी यकीन नहीं करना चाहिए था, जिनकी वजह से मैं खुद बर्बाद हो गई। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोई तो सिदरा बेगम को उसे संभालना मुश्किल हुआ। सुबह खैजी का आदि शाम अलवी दरवाजे से ही पलट गया था। कुछ तो था जो ओझल था, कुछ तो था महताब की रूह पेबंद ज़दा थी। 6 साल पहले जिस बुरी तरह उसने शाम को तोड़ा था, वो अब उस लड़की पर यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन शाम अलवी को यह भी अंदाज़ा था कि महताब अलवी ने झूठ बोलना कभी नहीं सीखा था। वो शाम की जाना थी। महताब झूठी फरेबी हो सकती थी, लेकिन जाना की रूह शफाफ पानी की मानिंद थी। शारिफ अब्दाल ने अपने ज़रा इस्तेमाल करके मोइज़ रऊफ़ पर भी नज़र रखी थी। माह का मोबाइल भी चेक किया था। 4-5 दिन से उसका मोइज़ से कोई राब्ता नहीं था। आखिर उनसे कहाँ गलती हुई थी? पुरसोच से वो रात भर सो नहीं पाए। दीबा मास की वजह से कुछ देर बाद ही घर जा चुकी थी।
उस वक्त वो होटल में थे। सिगरेट फूंकते उन्होंने हर पहलू से सोचा था, लेकिन कोई सिरा हाथ आने का नाम नहीं ले रहा था। महताब, अगर तुमने ये बगावत खुद की है तो मेरी दर्दनाक सदाएं भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शारिफ अब्दाल अपनी मनपसंद चीज़ तोड़ मरोड़ देता है, लेकिन किसी के हवाले नहीं करता। तुम्हें वापस आना होगा। शारिफ अब्दाल का खौफ ऐसे ही तुम्हारे जहन से ख़त्म नहीं हो सकता। मोबाइल फ़ोन की बेल पर उन्होंने झटके से फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब मिशल थी। शारिफ गहरा सांस बहाल करते चेहरे की शादाबी बहाल किए महवे गुफ्तगू हुए। शारिफ, माह मिल गई? उसने पहला सवाल ही ये किया था। हाँ, वो दरअसल वॉशरूम में लॉक हो गई थी। ऐड भी फ़िलहाल मैं स्टॉप करवा रहा हूँ। दरअसल मुझे उसमें कुछ चेंजेस करवाने थे। आप बताओ, इतनी सुबह फ़ोन? झूठ सच की आमेजिश के साथ वो मिशल से इस्तफसार करते हैरान हुए थे। शारिफ, मैं आइटम सॉन्ग के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। आहिन का सरापा जहन की स्क्रीन पर लहराया तो वो सहमती हुई अधूरा सा बोली। इस पूरे अरसे में ये खबर शारिफ अब्दाल को गहरा सुकून दे गई थी। दैट्स गुड। मैं प्रे करूँगा कि मिशल अलवी आसमान की बुलंदियों को छू ले। उनके दिए गए एतमाद पर मिशल का रहा सहा डर भी ख़त्म हुआ था। मिशल बिल्कुल अबीहा मुराद की कापी थी। उन्हें इस लड़की पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। टेढ़ी खीर तो उनके लिए महताब थी, लेकिन ना जाने क्यों उस लड़की पर वो सख्ती तो करते थे, लेकिन एक अनदेखी हदूद भी मुतय्यन उसके लिए की गई थी। क्या वो लड़की उनके दिल तक रसाई रखती थी, या फिर वो एक ज़िद थी, एक चैलेंज थी? उन्हें आज किसी भी तरह महताब को तलाश ना था। इसके लिए उन्हें ज़मीन आसमान भी एक करने पड़ते तो वो भी कर गुजरते। दादा, आहिन दांत पीसे बदर अलवी के कमरे की जानिब आया। दादी, ये जवार अलवी क्या चीज़ हैं? क्या ये आप ही के बेटे हैं और ये दो नमूनियाँ आप ही की पोती होने का शर्फ रखती हैं? मेरे पापा कहीं दूसरी मखलूक से तो नहीं हैं? उल्टे सवाल नहीं करते आहिन। दादी ने उसे घूरा तो खफकी से उन्हें देखता वो दादा की जानिब मुड़ा। कसम से दादा, आप मुझे अपनी कसम में ना बांधते तो मैं इस लड़की का हशर बिगाड़ कर रख देता। बदर अलवी ऐनक साफ करते चौंक गए थे। कल रात के इख्तिताम की तरह सुबह का आगाज़ भी निहायत हंगामा खेजी से हुआ था। अब क्या हुआ है? बदर अलवी ने हैरत से उन्हें देखा। वो आपकी नाम नेहाद पोती नागिन डांस करने की ठान चुकी है। इधर बड़ी मुसीबत गेस्ट रूम में मौजूद है। हाथ को नागिन की तरह हवा में लहराता वो दोनों नफूस के लबों पर इस परेशान कुन माहौल में भी लबों पर मुस्कुराहट ले आया था। बेटा, मैंने महज यही कहा था कि प्यार से किसी गिलास के टूटे टुकड़े भी इकट्ठे करोगे तो वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। मैं जानता हूँ जवार की बेराह रवी ने उनके कच्चे जहनों पर गहरा असर डाला है। मैं उन बच्चियों को कम अज़ कम बाप जैसा बनते नहीं देख सकता। माजी में की गई मेरी चंद कोताहियाँ मेरे गले का तोक बन गई हैं, लेकिन उस तोक को हटाने की लगन में इस मुकाम पर आया हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम दोनों जैसी नेमतों से नवाज दिया है। अच्छा, आप परेशान मत हो। ग्रेट आहिन अलवी आपको सेंटी नहीं देख सकता। उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए वो उनकी सारी परेशानी अपने कंधों में जज़ब कर गया था। मेरा दूसरा काम भी आज ही हो जाना चाहिए। आंसू रगड़ते वो आहिन अलवी के कंधों पर एक और बोझ डाल गए थे। आपकी सोच का बड़े भैया को पता चला ना तो उन्होंने घर का हशर नशर बिगाड़ कर 1 मिनट में बिगाड़ देना है। आने वाले वक्त के हवाले से वो उन्हें डराता खुद भी हाथ बांधे पुरसोच हुआ था। कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरा काम कर देना। दुगना पैसा दूंगा, बल्कि चाय पानी के लिए एक्स्ट्रा। दादा, वो महज झंझलाया था, जबकि उसे सीने से लगाते वो कहकहा लगा उठे थे। वो अभी अपने दादा को जानता नहीं है। देखना, माह को गायब करने की देर है, वो खुद निकाह की हामी भरेगा। पापा, माह मामा कब वापस आएंगी? वो आहद को स्कूल से पिक करके घर की जानिब ले जा रहा था। जल्द आएंगी। आप ये जूस फिनिश करो। इशारे पर गाड़ी रुकी तो मोइज़ माह को सोचता बाहर देखने लगा। कुछ फासले पर उसे चंद फ़कीर औरतों का झुरमुट नज़र आया तो उसने तासुफ से सर हिलाया। मोइज़ रऊफ़ ने निगाह फेरकर दोबारा उसी जानिब देखा और शायद करबे आशनाई का दर वाह हो गया था। बिखरे बाल, टूटी चप्पल, नाजुक मिट्टी अटे पाँव को बमुश्किल ढांप रही थी। मैला कुचैला दुपट्टा लिए वो लड़की अबीहा मुराद ही थी। अबीहा ये कैसे? वो सामने देखता इशारे खुलने की टाइमिंग देखने लगा, जहाँ अभी 1 मिनट बाकी था। उसने एक बार फिर बेकरार नज़र डालकर अपने शक की तस्दीक चाही थी। वो अबीहा मुराद ही थी। वो उसे कैसे न जान पाता? वो उसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी। बेटा, मैं बस 1 मिनट में आया। दिल की बेकरारी पर काबू पाए वो बाहर आया जब इशारा खुलने की वजह से हार्न बजने लगे। वो साथी फ़कीरनी से बातों में मशगूल थी। मोइज़ ने कर्ब से आंखें मींचकर आंखों की सुर्खी छुपाई और दोबारा गाड़ी में बैठा। इतने सालों बाद वो नज़र आती मोइज़ रऊफ़ को एक बार फिर उन्हीं तल्ख यादों की जानिब धकेल गई थी। दादा, माँ सच बोल रही है, उसका कोई निकाह नहीं हुआ। मैंने पिछले 6-7 साल के सारे रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। मोइज़ नामी शख्स और महताब का कोई निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं है।
اگلے دن آہن الوی کی کال سنتے ہی دادا کو یکلخت سکون میسر آیا تھا۔ مہتاب سامنے ہی موجود تھی، جس کے چہرے پر پھیلا اضطراب گواہ تھا کہ وہ اب بھی سہمی ہوئی ہے۔ مہتاب کی نگاہ دادا سے ملی تو وہ نظر جھکا کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ زوار کو اس بارے میں کچھ علم ہے؟ اور وہ خود کہاں ہے جو تمہاری زندگی ایسے بگاڑ کر رکھتی؟ وہ سختی سے گویا ہوئے تو وہ ایک بار پھر پھوٹ کر روئی۔ دادا، وہ کہنے کو تو میرے باپ ہیں، لیکن اللہ نہ کرے ایسا باپ کسی کا ہو اور ایسی ماں اللہ کسی کو دے۔ ماں باپ تو ایک ہی انعام ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم دونوں بہنوں کی قسمت میں یہ سکھ نہیں تھا۔ انہیں دولت کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچنے پر آ گئے تھے۔ دادا، آپ جانتے ہیں جس شخص کے نام سے میں اتنے سال سے جھوٹ گزار آئی ہوں، وہ شخص اگر نہ ہوتا تو شاید میری لاش کے ٹکڑے بھی آپ سب کو نہ ملتے۔ ایسے نہیں کہتے، انہوں نے آگے بڑھ کر ماہ کو سینے سے لگایا تھا۔ ان کا دل تڑپ گیا تھا۔ دادی الگ پریشان سی بیٹھی تھی۔ سعادت اور زوار محض 2 اولادیں تھیں، لیکن دونوں کا زمین آسمان کہنا الگ نہیں تھا۔ ماضی شام کے جاتے ہی بے ہوش ہوئی مہتاب کو ہاسپٹل لائے تھے۔ آپ کی بیٹی شوگر کی پیشنٹ ہے، پچھلے 3 ماہ سے وہ اس بیماری سے لڑ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ نے چیک اپ کروانا ضروری نہیں سمجھا؟ شوگر اٹیک ہوا ہے اسے، شکر کریں وہ بچ گئی ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر زوار الوی شاک کے عالم میں کھڑے ہوئے، جبکہ شبنم بیگم بھی حیران تھی۔ ایک تو زبان کا داغ، اوپر سے یہ بیماری۔ زوار الوی کو مہتاب پر افسوس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوا۔ شبنم بیگم کا دل تھوڑا پسیج گیا تھا، وہ مہتاب کا کافی خیال کرنے لگی تھی۔ مشل الوی کی اپنی الگ ہی دنیا تھی۔ اگلے کئی روز وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی۔ نہ ابیہا ملنے آئی تھی اور نہ ہی شارف ابدال کی کچھ خبر تھی۔ 10 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کمزور اور نکاہت کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھنے سے قاصر تھی۔ مہتاب گھر آئی تو ابیہا اس سے ملنے آئی۔ اس کے چہرے پر ماہ کے لیے ہلکی سی ہمدردی تھی، جبکہ شارف ابدال کی ہمراہی میں وہ کافی کھلی کھلی سی تھی۔ اور وہ چہروں کا ہنر رکھنے والی ابیہا کی کھلتی سرشاری کا راز کیسے نہ سمجھ پاتی۔ کئی دعائیہ حصار اس نے ابیہا پر پھونک دیے، لیکن جن کی گمراہی طے ہو جائے وہ کسی کی دعاؤں کے حصار بھی توڑ دیتے ہیں، جیسے ابیہا مراد نے حدود کو توڑ دیا تھا۔ شارف نے اس کا حال احوال دریافت کیا تو وہ محض بڑبڑا کر رہ گئی۔ زوار الوی نے شبنم کو منع کیا تھا کہ شہرام کے بارے میں گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ معاملہ وہ فی الحال شارف سے بھی اوجھل رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نئے نئے بزنس پارٹنر تھے، گھریلو چکلش کام بگاڑ سکتی تھی۔ کالج، پڑھائی، مہتاب کی بیماری کے باعث سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر دم سادھے لیٹی رہتی، ایک تو ہجر یار اور دوسرا مرض زندگی۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ اٹھنے کے قابل ہوئی تو گھر میں ہوتی تبدیلیاں اسے حیران کرنے لگی تھیں۔ غیر مردوں کا گھر میں آنا جانا، شبنم بیگم کا بے باکی سے ان سے باتیں بگھارنا، مہتاب کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا، اور یہ انکشاف رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا کہ وہ گھر انا ابلیس کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ مشل کا وہ غیر جانبداری سے خیال رکھنے لگی۔ وہ اس سے کافی چڑھتی تھی، لیکن ماما کے دوستوں کے آنے پر وہ مشل کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود بھی بند ہو جاتی۔ شام کے انکشافات یاد آئے تو وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگی، اور جو بھیانک حقیقت اس کے سامنے منہ اٹھائے کھڑی تھی وہ قبول کرنا ایک اعصابی بوجھ جیسا تھا۔ شارف ابدال دوبارہ اس سے ملنے آئے تو وہ کچھ پریشان تھے۔ زوار انہیں اپنے کمرے کی جانب لے گئے۔ ان کے پرفیوم ہاؤس میں پولیس ریڈ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فی الحال سیل کر دیا گیا تھا۔ وہ چند دن میں فرانس جانے والے تھے۔ موئز کو وہ آرٹ جیکٹس کی ذمہ داری سونپ کر جانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب شام کی یونیورسٹی سے غیر حاضری محسوس کر کے موئز بھی فکر مند ہوا تھا۔ کئی مختلف ذرائع سے اس نے پتہ لگوانے کی کوشش کی، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ زندگی ایک دم الجھ کر رہ گئی تھی۔ اسی دوران ابیہا مراد سوجی آنکھوں اور متورم چہرے کے ساتھ ماہ سے ملنے آئی۔ مہتاب اس کا چہرہ دیکھتی سہمی تھی۔ مہتاب، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ماہ کے گلے لگی۔ ماہ، شارف ابدال اچھا انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے۔ مہتاب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں پریگننٹ ہوں اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے ابارشن۔ مہتاب، میں اس کے بغیر کیسے؟ بابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ماہ کا ہاتھ اس کے منہ پر اٹھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اسی لیے روکتی تھی۔ ابیہا، وہ شخص مجھے پہلی نظر میں ہی ایک درندہ لگا تھا، جو آنکھوں سے ہی نوچ لیتا ہے، جو سب تباہ کرنا چاہتا تھا، اور تم نے اپنی تباہی خود خریدی تھی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ابیہا ایک بار پھر سسکی تھی۔ ماہ پلیز ایسے مت کرو، تم تو ان کے کافی حد تک قریب ہو، ان سے کہو مجھے اپنا لے، کم از کم اپنا نام ہی دے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے بولی تو مہتاب کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، جو اب بھی اس شخص کا ساتھ چاہتی تھی۔ تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو جس کی غلاظت نہ جانے کتنے شفاف آئینوں کو آلودہ کر چکی ہے۔
وہ درندہ ہے، جانتی ہو اس نے میرے بابا کو بھی درندہ بنا دیا۔ اس نے ہماری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا ہے کہ میرے ماں باپ اس رب کو بھول گئے ہیں، اور تم کہتی ہو کہ میں اس شخص سے تمہیں اپنانے کی بھیک مانگوں؟ جاؤ ابیحا مراد، مہتاب مر گئی تمہارے لیے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کا منہ موڑنا ابیحا مراد کے لیے ایک تماچے کی صورت ہی تھا۔ ہاں مجنو بھائی، پیسہ مل گیا تھا، تیری طبیعت اب کیسی ہے؟ بس کام شروع کرواؤ، ان کا کچھ اتا پتہ ہے؟ اچھا ہوا وہ سنپولا خود چلا گیا، ورنہ میں اسے خود کچل دیتا۔ ابو امی بھی سعادت کے ساتھ ہی ہوں گے، اس سے اچھا ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے کا موقع اسے کہاں سے ملتا۔ میں کچھ دن تک چکر لگاؤں گا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ کہا لگاتے سفاکیت کی انتہا کر گئے تھے۔ وہ باپ سے کالج جانے کے لیے پوچھنے آئی تھی، لیکن ہونے والا انکشاف اس کی جان نکال گیا۔ بقیہ سچائی بھی اتنی جلدی منہ پر تھپڑ کی طرح آ کر لگنی تھی، اسے یقین نہیں آیا۔ شام الوی کی ماضی کی درد بھرے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ خسارہ ہی ہوگا، اور آج مہتاب خالی دامن خالی روح کی مانند خساروں میں تھی۔ دیوار کا سہارا لیے وہ بمشکل کھڑی رہی۔ آنسو بہتے گال بھگونے لگے، در و دیوار اسے جیسے ہنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ شام کی ایک ایک بات اسی طرح سچی ثابت ہوئی تھی، تو یہ ثابت ہوا تھا کہ شام الوی سچا انسان تھا، باقی سب تو فریب تھا، اور وہ فریب میں جیتی رہی تھی۔ اس کی محبت سچی تھی، لیکن وہ اپنی محبت پر عین وقت پر یقین نہیں کر پائی۔ وجود میں ہوتی توڑ پھوڑ مہتاب کی جان بے دم کر گئی۔ وہ تھپڑ یاد آیا تو وہ بوجھ بمشکل سہارتی وہیں ڈھہ گئی۔ زوار الوی چونکتے باہر آئے تو مہتاب کو دیکھ کر پہلے گھبرائے اور پھر ماتھے پر بل نمایاں کیے انہوں نے ماہ کو سامنے کھڑا کیا۔ میں تمہیں زندہ درگور کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا اگر تم نے یہ سچائی کسی کے سامنے عیاں کی۔ شبنم، ان کی دہاڑ پر وہ مزید سہمی تھی۔ بابا، آپ میرے سگے بابا ہیں؟ اس کا سوال زوار الوی کو ساکت کر گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میرے سگے باپ ہیں۔ کوئی باپ اتنا سفاک ہو سکتا ہے، کوئی بھائی اتنا ظالم ہو سکتا ہے، اور کوئی بیٹا اتنا بے رحم ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، آپ پھر بھی مطمئن ہیں؟ کسی کی چھت چھین کر آپ شاندار چھت کے نیچے بھی دولت کی ہوس میں خوار ہیں۔ نہ جانے دادا دادی کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ اور شام مجھے کہتا رہا تھا کہ تمہارے بابا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں ہی یقین نہیں کر پائی، اور بدلے میں اسے تھپڑ، الزام کوسنے نہ جانے کیا کیا نواز دیا۔ لفظوں کی مالا ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہو رہی تھی، ایسی ہی توڑ پھوڑ تو دل میں مچی تھی۔ اس تھپڑ کی حقدار تو میں تھی۔ میں خود کو مارتی تو کم از کم آج اس انکشاف پر میں خود کی نظروں میں نہ گرتی۔ کیوں نہیں کیا میں نے یقین؟ اپنے منہ پر کئی تھپڑ مارتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو شبنم بیگم کو اسے سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ شبنم، اسے لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرا بنا بنایا کام بگاڑے گی تو کیا میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا؟ وہ دہاڑے تو مہتاب پھر سسکی تھی۔ زندہ ہی تو نہیں رہی بابا، میں مر گئی مہتاب الوی۔ اپنی ذات کی شرمساری کے ساتھ ہی مہتاب الوی ختم ہو گئی۔ میں چپ نہیں رہوں گی، میں دادا کے پاس جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ شبنم بیگم کے حصار کو توڑتی وہ دوبارہ ہذیانی ہوئی تو زوار صاحب کا ہاتھ اٹھ کر اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو، کل شارف آتا ہے تو تمہارا نکاح کرواتا ہوں۔ ایک تو تمہاری زبان اور دوسرا یہ بیماری، ایک وبال جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو، اور ایسی اولاد کا انسان کیا کرے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ ان کے ہونٹوں سے نکلتے سفاک اور دردناک الفاظ مہتاب کا دل ٹکڑوں میں کاٹ رہے تھے۔ اسے یقین کرنا مشکل لگا تھا کہ وہ اس کا سگا باپ ہے۔ شبنم بیگم کے ساتھ گھسٹ کر کمرے تک جاتی وہ مڑ کر تب تک باپ کا صفاک چہرہ دیکھتی رہی جب تک باپ کا صفاک چہرہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو پایا تھا۔ حال خلاف توقع وہ شام کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن وہ اپنے جذبات قابو کرنا اچھے سے جانتے تھے۔ کمرشل کے بارے میں کافی دیر ڈسکشن کرتے رہے۔ دیبا بھی گفتگو میں شامل رہی تھی۔ جیکٹس کا شوٹ بھی جلد ہی سٹارٹ کرنے والے تھے۔ آج آپ کی بہو نظر نہیں آ رہی؟ شام نے سوال کیا تو شارف ابدال چونکے اور بدقت مسکرائے۔ دراصل ان کی سسٹر یہیں رہتی ہے، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئی تھی، پھر یہ کمرشل کا فیصلہ ہو گیا تو وہ کافی اکتا گئی تھی، اس لیے وہ اپنی سسٹر کی طرف چلی گئی۔ اوہ! اپنے دونوں ہاتھ جکڑ کر وہ محض یہی کہہ پایا۔ گہری براؤن سی آنکھوں میں اس وقت تلخی اور ضبط موجود تھا۔ ان کے جھوٹ سچ کی آمیزش نے مہتاب کی سچائی پر مہر لگائی تھی۔ وہ مہتاب سے لاکھ ناراض سہی، لاکھ بے اعتنائی برت لیتا، وہ اپنے اوپر ہوئے ستم کا حساب الگ رکھنے والا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کی جانہ پر ستم ڈھائے تھے وہ انہیں بخشنے والا نہیں تھا۔ دیبا پل پل اس کا ضبط دیکھتی اسے بمشکل نگاہ سے ہی تھامے ہوئے تھی۔ محض ان کی نگاہ تنبیہ کا بھرم رکھ کر ہی وہ خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر نکلا تو چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ بال مٹھی میں جکڑ کر اس نے بمشکل اشتعال قابو کیا تھا۔ دل تو چاہا کہ اس شخص کے سینے میں گولی آر پار کر دے۔
महताब तुम्हारी जाना ही है और वो तुम्हारे पास ही है। दीबा की आवाज़ पर वो मुड़ता उन्हें देखने लगा, जिनकी आंखों में शकूक व शुबहात थे। मैं पिछले 5 साल से आपके साथ हूँ और आज आपने पहली बार मुझसे सवाल किया है। क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं? वो गाड़ी में सवार होता गोया हुआ। मैं तुम पर कभी शक नहीं कर पाऊंगी। इवन तुम कुछ गलत भी करो फिर भी मैं तुम पर यकीन करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। तो बस इत्मीनान रखे कि शाह मलवी कुछ गलत नहीं करेगा और शारिफ अब्दाल नहायत ही कोई घटिया और सफाक दरिंदा है जिसे शायद शैतान भी पनाह मांगे, क्योंकि जिस तरह कल महताब फूट फूट कर रोई थी, जिस तरह कल उसने हकीकत का इंकशाफ किया, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस शख्स का कत्ल कर दूं। क्या हुआ है? सब खैरियत है? दीबा घबराई थी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता रुख घर की जानिब मोड़ गया था। दीबा, जब तक हमारे कारोबारी मामलात शारिफ अब्दाल के साथ हैं तब तक हमें नॉर्मल रहना होगा। हमें महताब की हकीकत का एक पहलू भी अयां नहीं होने देना, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलवाना है कि महताब की गैर मौजूदगी हमें खासी महसूस हो रही है। इत्मीनान रखो शाम, उसे बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अब बताओ हुआ क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी है हकीकत बहुत तल्ख है और जिसने मेरी जाना को तकलीफ़ दी है उसे मैं नहायत दर्दनाक मौत दूंगा। उस जैसे धीमे बुर्दबार मिजाज आदमी की आंखों में बढ़ती सुर्खी और गुर्राहट को देखती दीबा भी हैरान हुई थी। तुम अब भी उसे इतनी मोहब्बत करते हो? दीबा दबा दबा सा मुस्कुराती शाम की जानिब देखती उसे चौंका गई थी। और मोहब्बत? वो सांस खींचता ठहरा था। मोहब्बत तो आज भी वही है। मैंने ज़िंदगी में महज एक लड़की को चाहा है और आगे भी उसे ही चाहता रहूँगा। वो मेरी दस्तरस में ना भी हो तो तब भी वो शाम की जाना, शाम की मोहब्बत रहेगी। शाह मलवी ने अपनी ज़िंदगी उसी के लिए वक्फ की। वो लाख धुतकारे, लेकिन ये मेरा दिल उसी लड़की के लिए धड़कता है। उसके बरमरा इजहार पर दीबा फरते जज्बात से नम होती आंखों से मुस्कुरा दी। उसकी धुतकार, उसकी नफ़रत के बावजूद भी मेरा दिल उसकी ज़ात से एक ही जज्बा रख पाया है, और वो है बेशबहा मोहब्बत। बिना किसी गर्ज के, बिना किसी अजर के, वो शाह मलवी की पहली और आखिरी मोहब्बत है। वो शाम की जाना है, उसके अलावा शाम के दिल को कोई भी अजीज़ तर नहीं। उसकी धुतकार, उसकी नफ़रत के बावजूद भी मेरा दिल उसकी ज़ात से एक ही जज्बा रख पाया है, और वो है बेशबहा मोहब्बत। वो शाम की जाना है, उसके अलावा शाम के दिल को कोई भी अजीज़ तर नहीं है। उसके दिल फरेब इजहार पर दीबा का मान मज़ीद बढ़ा था। मैं हैरान होती हूँ, शाम के कोई शख्स किसी से इतनी सच्ची मोहब्बत भी कर सकता है। मर्दों की मोहब्बत बड़ी कम अरसे वाली होती है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि मर्द सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर वो ताउम्र निभाता भी है। मैं दुआ करूँगी कि हर मर्द तुम जैसी मोहब्बत करने वाला बन जाए। वो धीमा तल्ख सा मुस्कुराया तो दीबा ने उसका हाथ दबाया। अल्लाह पाक ने अगर वो लड़की तुम तक इस तरीके से पहुँचाई है तो इसमें भी कोई मसलहत है। सब्र रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। शायद अल्लाह भी तुम्हें इनाम से नवाजना चाहता है। उनकी पूरी यकीनी पर उसने महज इस बात में सर हिलाया था। वाट, आप क्या कह रहे हैं दादा? वो घर में दाखिल हुआ तो आगे अलग ही हुक्मनामा उसके लिए तैयार था। दीबा भी बदर अलवी के फैसले पर अंगिश्ते बदिंदा हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप शायद जवार अलवी को नहीं जानते, या फिर आप आज फिर एक खुदगर्जाना फ़ैसला करना चाहते हैं। शाम, तहजीब मत भूलो। अब्बू जी का हुक्म मेरे लिए आज भी सर आँखों पर है और मैंने पूरी तफसील जानकर ही ये फ़ैसला किया है। सादत अलवी की गंभीर सख्त आवाज़ पर वो उन्हें खफगी भरी निगाह से देखता सर झटक गया। एक जानिब खड़ी महताब अब भी कल वाले हुलिये में थी, लेकिन चेहरे पर अब मेकअप नहीं था और ना ही हाई हील्स थीं। सादा चेहरे के साथ पसमर्दा सी थी। दीबा उसका हसीन चेहरा देखती इश्तियाक में थी। उस जैसी खूबसूरती उन्होंने इंडस्ट्री में भी नहीं देखी थी। वो सादगी में भी बला का हुस्न रखती थी। उसकी बड़ी सियाह आंखें, गुलाबी लब, सुर्खी भरे गाल, गर्ज एक शायर की हसीन शायरी, एक मुजस्मा साज की एक हसीन मूरत कहलाई जा सकती थी। दीबा की निगाह खुद पर महसूस करती वो झिझक गई। इस लड़की ने आपके दिमाग में ये जो नाकिस ख्याल डाले हैं, इसे कोई याद दिलवा दे कि इसने शाम को खुद धुतकारा था। वो माह की जानिब बढ़ा तो वो सिदरा के पहलू में छुपी। वो दीबा की मौजूदगी में कुछ ज़्यादा ही घबराई थी। उसका घर में मौजूद होना माह को न जाने क्यों दहला रहा था। वहीं रुको, मेरे फ़ैसले से इनहराफ करना चाहते हो तो ठीक है, आज के बाद मैं कभी हक नहीं जताऊँगा। तुम आज भी उस गलती की पादाश में मुझे माफ़ नहीं कर सके हो तो ठीक है, जो जी में आए कर लो। बदर अलवी अज़ली हथियार आजमाते उसकी कमज़ोर रग को अच्छा खासा दबा गए। सादत अलवी इस संजीदगी भरे माहौल में बमुश्किल हंसी जब्त कर पाए। पुरानी बातें दोहराने का मकसद शाम झंझलाया था। पुरानी बातें नहीं हैं, अगर मेरा फ़ैसला कबूल नहीं तो आज के बाद मेरी शक्ल आकर मत देखना। दादा प्लीज़, शाम अलवी की हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर मानोगे मेरा फ़ैसला? बदर अलवी ने एक को और कमज़ोर वार किया तो उसने सख्त निगाह माह पर डाली, जो डरी सहमी से उंगलियां मरोड़ रही थी।
तने जबड़ों के साथ वो सर हिलाकर रह गया था। आहिन जो मौलवी साहब को लेने गया था, आज फिर नया तमाशा देखकर दरवाजे में इस्तादा रह गया। एक तो ये दादा को फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। इतनी इमोशनल एक्टिंग करते हैं कि अगला इंसान इनके दो मोती देखकर पिघल जाए। पहले मुझ जैसा बेचारा आहिन अलवी, अब बड़े भैया शहराम अलवी। वह आंखें घुमाता बड़बड़ाया था। निकाह के बाद उसे मिशल के होश ठिकाने लगाने जाना था, जिसने कसम खाई थी कि वो उसकी ज़िंदगी अजीरन करके रहेगी। आनन फानन दीबा की बुटीक से सुनहरी जोड़ा पहने उसे तैयार होकर वो हसीन मूरत की मानिंद सजी अपना अक्स आईने में देखती हैरान थी। अपनी हसीन सूरत छूती वो कई बार खुद को यकीन दिला गई थी कि वो आज शाम अलवी की किस्मत में लिख दी जाएगी। आज शाम की जाना हक से कहलाई जाएगी। दीबा खामोशी से उसे तैयार करती रही। फ़िलहाल वो माह को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि वो कौन है और इतने हक से घर में क्यों मौजूद है। इसीलिए वो मेन हाल में आई, जहाँ वो स्याह शलवार सूट पर कोट पहने, घने बालों और घनी दाढ़ी के साथ खूब रूई में तमाम मर्दों को मात देता हसीन लग रहा था। उसकी गंदमी रंगत में भी एक कशिश थी जो मुकाबिल को अपनी जानिब खींच लेती थी। डबडबाई आंखों से उसे देखती मुस्कुराई तो माजी के कई दर्दनाक लम्हे झंझोड़ कर रख गए थे रूह को। मोइस की याद शिद्दत से आई, जिसने एक अच्छे दोस्त होने की हर रम्ज़ बखूबी निभाई थी। दिल ही दिल में वो माफ़ी की तलबगार हुई थी। शाम उसे सीढ़ियों में खड़ा देखकर निगाह नहीं फेर पाया। दिल यकलख्त धड़क कर एतदाल पर आया, जैसे वो उस हसीन मूरत को देखकर एकदम उछला हो। दीबा के हाथों से उसका हुस्न मजीद निखरता दिल फरेबी में सिमट आया था। बमुश्किल वो नज़र फेर पाया। कल तक जो उसकी दस्तरस से दूर थी, आज वो मुकम्मल हक से उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। कुछ देर में निकाह की रस्म निभाई गई तो वो कांपते हाथों से तमाम तर अजियत, तमाम तर शारिफ अब्दाल के गलीज़ लम्स की हिद्दत, तमाम तर दुनिया की गलाजत को झटकती तन मन से शाम अलवी की हमराही लिए साइन करती चली गई थी। महज एक साइन से उसे रूह का बोझ कम होता महसूस हुआ था। उस एक शख्स को पाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा वो तड़पी थी। अब तो हिसाब करना भी उसको मुश्किल लगता था। और आज जब वो उसका हुआ तो हसीन मुजस्सिम सी महताब अलवी का रोम रोम रब का शुक्रगुजार हुआ था। शाम ने बिना किसी तासुर के साइन किए। खुशियों की बारात जैसे आज अलवी हाउस में डेरा जमाए महताब और शाम के बख्त रोशन कर गई थी। दीबा शाम के चेहरे को देखती शिद्दत गिरिया से मुस्कुराई और अकीदत से महताब की रोशन पेशानी चूमी थी। सुबह से शाम और फिर रात हुई। महताब का कुछ पता नहीं चला। इस अजनबी शहर में वो किसी को नहीं जानते थे। अपने ज़राए इस्तेमाल करके उन्होंने हर जगह सुराग लगाया, लेकिन महताब को शायद ज़मीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। दिमाग की रगें सुन होती महसूस हो रही थी। वो चटाक भर की लड़की उनके हाथ से निकल कैसे गई? आखिर वो गई कहाँ थी? वो अपने पार्टनर को भी इस हकीकत का इदराक नहीं दे सकते थे। दीबा शाम को मुतमईन करना उन्हें मुश्किल तो लगा, लेकिन ये भी उनके लिए नामुमकिन नहीं था। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता महसूस हुआ तो आखिरकार उन्होंने जवार से राब्ता करने की ठानी थी। पेशानी मसलते उन्होंने जवार का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब से कॉल उठा ली गई थी। वो कमरे में आया तो माह काउच पर बैठी उंगलियां चटका रही थी। इस कमरे में फैली शाम की खुशबू को महसूस करके उसने कई बार खुद को यकीन दिलवाया था। सांसों को मुअत्तर करती उसकी गैर मौजूदगी में ही वो उसके अक्स को तलाशती रही थी। मिल गया सुकून? कर लिया निकाह? अब ज़रा मुझे तफसील बताना पसंद करोगी कि तुमने दादा को कैसे ब्लैकमेल किया था? सजी समरी सी महताब पर एक तनकीदी निगाह डालकर वो कोट उतारता आगे आया। वो झटके से काउच से खड़ी हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी, जबकि शाम अब भी बेड के किनारे के करीब खड़ा था। बोलो महताब अलवी, खामोश क्यों हो? दादा के सामने तो ज़ुबान एक पल के लिए भी नहीं रुक रही थी। और ख़वातीन का अज़ली हथियार आंसू, मज़ीद काम आपके इन नैन कटोरों के सावन ने कर दिया। कुर्ते के ऊपरी बटन खोलकर वो सांस बहाल किए फिर से महवे गुफ्तगू हुआ। महताब अलवी के चेहरे पर इस वक्त शाम को ज़रा बराबर भी डर, खौफ या फिर कोई पशेमानी नमूदार हो नज़र नहीं आई, और ये चीज़ शाम को मज़ीद हैरत तलब कर गई। महताब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, खुदारा मेरा सर फट जाएगा। लहजे में अब भी कहीं ना कहीं नरमी की रमक मौजूद थी। उस लड़की के सामने वो चाहकर भी अपना लहजा सख्त नहीं रख पाता था, और आज भी तो ऐसा ही हुआ था। पूरी माइल निगाह का इर्तकाज़ उसने एक बार फिर महताब अलवी के चेहरे पर जमाया। ऐसा लगा वो मुस्कुरा रही थी। कभी गुमान था कि वो महताब अलवी को मुस्कुराता देखे, और अब वो सच में मुस्कुरा रही थी। शाम यकटुक उसे देखे गया। वो कदम आगे बढ़ाती शाम की जानिब बढ़ी। कदमों में मजबूती थी, एक सरशारी थी। सुनहरी कांच की चूड़ियाँ छनक छटक गई, जबकि शर्ट पर लगे बारीक शीशों में रोशनी मुनक्किस होकर दीवार पर नक्शो निगार बनाने लगी। महताब अलवी उसके रूबरू खड़ी थी। सर ऊंचा किए वो बेताब निगाह उस शख्स के चेहरे पर टिकाती होले से मुस्काई। बोझल सा सांस फिजा के स्पुर्द करके उसने ठंडा हाथ आगे बढ़ाया और उस शख्स के चेहरे पर रखा।
شہرام کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ نازک جان کی بے باک حرکت تھی۔ وہ اسے بنا ڈرے چھو رہی تھی۔ شام نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن جیسے ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ میں نے ایک دعا مانگی تھی شام۔ وہ ذرا توقف کے لیے رکی۔ جس دن آپ مجھے ملے، جس شب شام الوی کا ساتھ مہتاب الوی کو میسر ہوگا، وہ یقین کی شب کہلائے گی۔ وہ میری شب ہوگی شام، دیکھیں نا، شب یقین آ پہنچی ہے۔ شام ڈوب کر شب کی جانب رواں دواں ہے۔ میری دعائیں، میری فریاد سب آج اس شب یقین کے محور میں ہیں۔ یہ شب یقین ہی تو ہے۔ آج میں شاید اس روئے زمین پر سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے اپنی محبت مل گئی، جسے اپنی سچی چاہت مل گئی، جسے اس کی ساری لگن مل گئی۔ نرم ٹھنڈی سی ہتھیلی اب بھی شہرام الوی کے گال پر جمی تھی اور وہ ساکت تھا۔ جسم کا رواں رواں جیسے سماعت میں ڈھل سا گیا تھا۔ اس کا نرم سا لمس جیسے اس گال پر امرت کی دھار ثابت ہوا تھا۔ مہتاب، لب وا کی اس نے بولنا چاہا لیکن مہتاب نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بولوں گی، پھر چاہے آپ ساری عمر مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، اف نہیں کہوں گی، کیونکہ مہتاب الوی کے ساتھ شہرام الوی کا نام جڑ جانا ہی ساری تکالیف کا خاتمہ ہے۔ میں اونچے سنگھاسن پر آج براجمان ہو چکی ہوں۔ اب چاہے شام الوی کے قدموں کی خاک بھی میسر آئے تو میرے لیے نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ میں نے 6 سال، ہاں 6 سال شام، 6 سال دعاؤں میں مانگا ہے۔ جس دن چھوڑ کر گئے تھے اس دن بھی شام دعاؤں میں تھا۔ جس دن حقیقت عیاں ہوئی اس دن بھی شام الوی دعاؤں میں تھا۔ اس دن کمرے میں ملے تھے تب بھی شام ہی تھا، اور آج تو شام الوی روم روم میں بس گیا ہے۔ سچ کہوں تو شام الوی مہتاب سے کبھی جدا نہیں ہوا تھا۔ مہتاب الوی کے لبوں سے نکلتے لفظ لفظ موتی جیسے شہرام الوی کے دل پر لگے برسوں کے زخم مندمل ہونے کا موجب بنتے گئے۔ سرخ لہو سے بہتے زخموں کے منہ سلنے لگے۔ وہ دھیرے سے مزید قریب ہوئی تھی۔ بازوؤں کا حصار اس کی کمر کے گرد باندھ کر دل پر سر رکھ دیا۔ دھڑکنوں کا ردھم جیسے موسیقی کی خوبصورت دھن بن کر مہتاب الوی کی سماعت کو مٹھاس بخشنے لگا۔ شام ساکت رہ گیا۔ اس عمل کی توقع تو اس نے تصور میں بھی نہیں کی تھی کہ وہ ایسے اس کے قریب آ کر سینے پر سر رکھ کر پل پل دھڑکتے دل کی دھڑکن سن لے گی، اسے قربتوں سے نواز دے گی۔ وہ قرینے سے شام الوی کی منتشر ذات کو سمیٹ چکی تھی۔ میں نے یہ بھی دعا کی تھی شام کہ جس دن میں اور شام الوی پاکیزہ بندھن میں بندھیں گے اس دن اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو تحفظ کا احساس دلاؤں گی، خود کو باور کرواؤں گی کہ دیکھو مہتاب الوی، تم خود کو ایک بدقسمت لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم بدقسمت نہیں ہو، تم تو شہزادی ہو جو محبوب کے قرب سے نواز دی گئی ہو۔ دیکھو نا شام، آج مجھے میرا تحفظ مل گیا، میں مضبوط حصار میں آ گئی ہوں۔ وہ بازو کستی مزید گویا ہوئی تو شام الوی ہوش میں لوٹا۔ ماتھے پر بل نمایاں کیے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا لیکن قسمت شاید نہیں چاہتی تھی کہ شام الوی حصار توڑ دے یا محبت کو محرم بن کر چھو لینے سے پہلے وہ مہتاب کو دور دھکیل دے۔ نرمی سے اس نے مہتاب الوی کو حصار میں قید کیا۔ وہ ہولے سے مسکائی۔ من نے رب تعالیٰ کا ورد کیا تھا۔ وہ خود میں سموئے چند پل کھڑا رہا۔ آنکھیں موندے وہ محبت کے دیوان لکھنے میں زیادہ تو نہیں، چند لمحے کے لیے دنیا سے ماورا ہوئے تھے۔